آپ سب کا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. ہوپ آپ لوگ تکلیف ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. تو اور آپ لوگوں کو ہماری آج کی سیریز ذہنی صحت سب کے لیے میں حنا خوش آمدید کہتی ہوں. اینڈ ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر کیشور کو کہ وہ اپنے اتنے بزی اسکیڈول میں سے ٹائم نکال کے آئیں. ڈاکٹر کیشور جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہیں جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں ایز پیڈیاٹریشین. کو پتہ ہے پیڈیاٹریشین کون ہوتا ہے؟ بچوں کے ڈاکٹر. ویری گڈ. یس. تو شی از اے پیڈیاٹریشین. یہ بچوں کی ماہر ڈاکٹر ہیں. وہاں پہ بہت سارے کیسز ہیں جو ابیوز سے ریلیٹڈ یہ ڈیل کرتی ہیں. بچوں کی مختلف بیماریوں ان کے اسیسمنٹ سے یہ کام کرتی ہیں. سو آئی ہوپ آج جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والی ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا اور ہم کمیونٹی میں جا کے اس ٹاپک کو مزید لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. تو آج ہی بات کرنے والی ہیں چائلڈ ابیوز پہ, بچوں کے ساتھ زیادتی. تو آپ لوگوں کو جو بھی کویشچنز ہو اس حوالے سے, جو بھی سوالات ہوں, ڈاکٹر کیشور از دیئر تو شی وڈ ہیلپ یو. تھینک یو سو مچ اینڈ اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ سنڈے کے روز آ کے میری ٹاک سننے آئے. سنڈے کا دن بڑا مشکل والا ہوتا ہے نا اس قسم کی باتیں کرنے کو, لیکن بہت شکریہ. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیسکلی چائلڈ ابیوز یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی. اینڈ ہو ٹو بلیم یعنی ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں. رائٹ. روز صبح اٹھتے ہیں, ہمیں بچوں کے ساتھ زیادتی, بچوں کے ساتھ تشدد, گھریلو تشدد, قتل, ان کو کر کے پھینک دیا جاتا ہے. آئے دن ہم یہ والے قصے سنتے رہتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہم یہ قصے اتنے سن رہے ہیں. یہ چیزیں تو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اب ہوا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ اب ہم سب کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے. آگاہی مہم وغیرہ شروع ہوئی ہے اور سوشل میڈیا سوری اور دوسرا جو سوشل میڈیا ہے ہمارا, اس کا ایک پازیٹیو یہ بھی ہے پوائنٹ کہ اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اچھا, اور یہ بھی بات ہے کہ ہمارے پاس کیسز واقعی بڑھ گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بڑھے نہیں ہیں, پہلے سے ہو رہے تھے اور یہ ہوتے, بڑھے بھی ہیں اور ان کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اور تو پھر اینڈ میں ہمارے پاس کویشچن وہی آتا ہے نا کہ ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں, کیوں ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے, یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنی پڑیں گی اور جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم ان پہ کس طرح عمل کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی چائلڈ ابیوز کا, ایک جنرل اوور ویو دوں گی کہ چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے, کتنے قسم کا ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں مختلف چیزیں. تو اراؤنڈ 35 to 40 منٹس میں آپ کو ان کی چیزوں کے بارے میں, پاکستان میں کیا حال ہے چائلڈ ابیوز کا, اور اس کے بعد پھر اگر آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز یا ڈسکشن ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں پھر بات کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے چائلڈ ابیوز. چائلڈ ابیوز جو ہے وہ بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے ابیوزز ہوتے ہیں. جسمانی تشدد, جنسی زیادتی, بچوں کے ساتھ ذہنی زیادتی ہم کہہ سکتے ہیں, اور بچوں کی جو اگر نگہداشت میں لاپرواہی ہو جس کو کہ ہم نیگلیکٹ کہتے ہیں, وہ ساری جو ہے اس کے زمرے میں آتی ہے. اور پھر بچوں سے کوئی کسی مقصد کے لیے, کسی منافع کے لیے کام نکلوانا, جیسے کہ فار ایگزامپل بھیک مانگنا یا بچوں کو گھروں پہ کام کروانا, جس سے کہ ان کی ان کی بقا, ان کی سالمیت, ان کی صحت, ان کے وقار مجروح ہو, اس کو ہم چائلڈ ابیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیونکہ بچوں کے اپنے بھی رائٹس ہوتے ہیں, ہے نا. ایک اور میں آپ کو, آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم, تو اس کو بھی میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم ہوتا کیا ہے. چائلڈ پروٹیکشن سسٹم بیسکلی کچھ پالیسیز, کچھ لاز, کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ چائلڈ ابیوز کو بچانے یعنی پریونشن کے لیے جو بنائے جاتے ہیں, اور اگر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کے بعد کون سے اقدام اٹھائے جائیں ان کے لیے, یعنی ان کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس کو ہم چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کہتے ہیں.
اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مختلف ادارے ہوتے ہیں, اتھارٹیز ہوتی ہیں, این جی اوز ہوتے ہیں, کچھ کمیونٹی گروپ والے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ سب مل کے اس چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کو چلاتے ہیں. اچھا, تو چار قسم کی تو ہم نے بات کر لی. ایک ہوتی ہے جسمانی, رائٹ, ایک ہوتی ہے ذہنی زیادتی, جنسی اور نیگلیکٹ. کچھ انفارچونیٹلی جب ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہم بہت سے اور ابیوز دیکھتے ہیں پاکستان میں, جو کہ روزمرہ کے ہمارے اس میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں چائلڈ لیبر, جیسے بچوں سے مزدوری کروانا, بچوں سے گھروں میں کام کروانا, بچوں سے بھیک منگوانا, بچوں سے جو ہے وہ بچوں کی انڈر ایج شادیاں کرنا, یہ بھی چائلڈ ابیوز میں آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ ہم چائلڈ پروٹیکشن سسٹم ان چیزوں کے لیے کام میں آ سکتا ہے, یعنی ہمیں بچوں کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو انڈر ایج کی شادیاں یا بچوں کو اسکول نہ بھیجنا, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, اسکولوں میں جو تشدد ہوتا ہے, کارپورل پنشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی چائلڈ ابیوز میں آتا ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس لا ہے. ٹریفکنگ یعنی بچوں کو اغوا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مختلف برے کاموں کے لیے, وہ بھی چائلڈ ابیوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ آن لائن ابیوز, چونکہ انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا, آن لائن ابیوز جو سائبر کرائمز ہے وہ بھی بچوں کے سلسلے میں زیادتی میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے نا. اور آخری جو میں نے لکھا ہے پورنوگرافی, یعنی بچوں کی فحش تصویریں بنانا, اڑیاں تصویر بنانا یا پھر انہیں دکھانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چائلڈ ابیوز میں آتی ہیں. اچھا, جسٹ کوئکلی میں جو چار ہم نے, جسمانی تشدد, بیسکلی بچے کو مارنا پیٹنا, تو بیلٹ سے, چھڑی سے, ہاتھ سے اتنے زور سے مارنا کہ بچے کو نشان پڑ جائے, مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں, یعنی بروزز ہیں, یا پھر ان کو جلانا, ان کو اتنا مارنا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں, ان کے سر پہ چوٹ آئے, ان کی پوری باڈی پہ چوٹ آئے, یہ سارا فزیکل ابیوز میں آتا ہے. اور ہم پیڈیاٹریشنز یا ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمیں ایگزیکٹلی کچھ ایسی چوٹیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتی, کیونکہ بچے تو ظاہر ہے دوڑتے بھاگتے ہیں, انہیں یہاں چوٹ لگتی ہے, یہاں چوٹ لگتی ہے, یہاں چوٹ لگتی ہے, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو خاص چائلڈ ابیوز کی کو وہ واضح کر دیتی ہیں کہ یہ والی جو چوٹ ہے وہ چائلڈ ابیوز ہی ہے, وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چائلڈ ابیوز ہے اور یہ ایکسیڈنٹل ہے, یعنی کہ بچے کے عام جو کھیلنے ملنے سے ہو جاتے ہیں. سائیکولوجیکل ابیوز کا مطلب یہ ہے کہ وربلی یعنی منہ سے بولتے ہوئے یا پھر نان وربلی, یعنی بچے کے ذہن پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے, کس طریقے سے, ان پہ چیخنا چلانا, ان کی انسلٹ کرنا, ان کو ڈرانا دھمکانا. تھوڑا بہت تو ہم سب والدین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سا تو ظاہر ہے ہمیں ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کرنا ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ جب وہ بڑھ جاتا ہے کہ بار بار ایک بچے کو آپ بے عزتی کر رہے ہیں اس کے دوستوں کے سامنے یا کچھ, وہ سارا سائیکولوجیکل ابیوز میں آتا ہے, کیونکہ کنسسٹنٹلی اگر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ بچے کے دماغ پہ برا اثر چھوڑتی ہیں. تو یہ سارا جو ہے وہ بیسکلی سائیکولوجیکل ابیوز میں آ جاتا ہے. نیگلیکٹ یعنی کہ اگر ہم بچے کو بنیادی سہولیات جو بچے کی زندگی میں ضروری ہیں اگر وہ پوری نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر نیگلیکٹ کے زمرے میں آئے گا, یعنی کہ کھانا, کپڑے, شیلٹر یعنی گھر ہے نا, پیار محبت جس سے کہ بچہ گرو کرتا ہے. جب تک کہ آپ بچے کو اپنا پیار اور اپنی محبت, اور جب تک کہ آپ اس کو یہ نہیں احساس دلائیں گی کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم ہیں یہاں پہ, ہے نا, بچے کی جو نارمل نشو و نما ہے نا, بچے کی جو اچھی نشو و نما ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ نیگلیکٹ میں, اگر کسی بچے کو اس کی صحت کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا ہے اور بچہ بیمار ہوتا جا رہا ہے تو اگین وہ نیگلیکٹ میں آئے گا. اگر وہ اس کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں تو وہ نیگلیکٹ میں آئے گا. پھر چوتھی چیز ہے سیکچول ابیوز, اگین جنسی زیادتی, ایسی زیادتی جو بچہ سمجھ نہ سک رہا ہو, جو ابھی اس ایج میں نہ ہو, جو ڈیولپمنٹلی
اس کے لیے ان اپروپریٹ ہو, جو لا کے خلاف ہو, وہ ساری ایکٹیویٹیز جو بچے کے ساتھ کوئی کرے وہ سیکچول ابیوز کے اس میں آتی ہے نا. اور دوسرا جو ہے, اگر بچے کو کوئی اپنے پرائیویٹ پارٹس دکھا رہا ہے یا بچے کے پرائیویٹ پارٹس کو اوپن کر رہا ہے, تو پھر یا پھر تصویریں بنا رہا ہے یا تصویریں دکھا رہا ہے, بچوں چھوٹی عمر کی شادیاں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکچول ابیوز میں آتی ہیں. اچھا, اب ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک خاص, جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے جن کو ہم پرپیچوریٹرز کہتے ہیں, یا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو جو لوگ بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو ایک خاص کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں. ان پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے, تو ان پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کے کلچر, ہر قسم کے مذہب, ہر قسم کے اسٹیٹس سے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا ان میں یہ ہوتا ہے, نہیں, یہ پوری دنیا میں ہر طرح کے پھیلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر طرح کے اسٹیٹس اور ہر طرح کے ریلیجن میں یہ چیز عام ہے. اچھا, لیکن انہوں نے جو ریسرچ کیا اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ ان میں سے جو ہوتے ہیں, جو ابیوزرز ہوتے ہیں, چائلڈ ابیوزرز, وہ انہیں بچے اٹریکٹ کرتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں ہم پیڈوفائلز, ٹھیک ہے. لیکن سارے لوگ جو زیادتی کرتے ہیں وہ پیڈوفائلز نہیں ہوتے, ان میں کچھ پروپورشن ہوتی ہے جن کو بچے اچھے لگتے ہیں. ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میجورٹی آف لوگ, ضروری نہیں ہے کہ سب, لیکن بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ خود بچپن میں زیادتی ہوئی, جنسی زیادتی کی بات کر رہی ہوں, فزیکل وغیرہ میں نہیں ہے, لیکن جنسی زیادتی ہوئی, وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ خود سیکشول ابیوزرز بن جاتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ان کے ساتھ ہوا ہے تو شاید وہ نہ کریں, لیکن اب وہ ان کا مینٹل سائیکل, ان کی ساری چیزیں اس طرح سے اب نارمل ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر خود ہی اس اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں کہ پھر وہ بچوں کے ساتھ وہ کرنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کچھ ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں, کچھ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے زیادہ تر بالغ افراد کرتے ہیں, اڈلٹس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بچے بھی کرتے ہیں. اور اب ہم پاکستان میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پھر وہ سیکشول ابیوز کرتے ہیں. تو اگر آپ اس میں نمبرز دیکھیں, یہ ریسرچ باہر کی, اور میں آپ کو بتا دوں میری زیادہ تر ریسرچ جو ہے وہ باہر یعنی دنیا میں گلوبلی جو ہوئی ہوئی ہیں ان کی ہیں. پاکستان میں ہم ابھی ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں چائلڈ ابیوز کے معاملے میں. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ, اور ہم اپنے نمبرز ہر جگہ تھوڑے تھوڑے ادھر ادھر کریں, لیکن میں نے رکھا ہے سارے باہر والے, اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس جو ہم لوگوں کا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی کہ کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ 7 سے جیسے 17 سال والے وہ لوگ بھی وہ ہوتے ہیں. اچھا, وکٹم وہ بچہ یا وہ بچی جو کہ جس کے ساتھ ابیوز کیا جائے, اگین وہ کوئی بھی بچی, نارمل بچی ہو سکتی ہے, لیکن ہائی رسک کن بچوں میں ہوتا ہے, وہ بچے جن میں کوئی جذباتی یا آپ کہہ لیں ذہنی پرابلم ہو, جن میں کوئی معذوری ہو, یا جن میں کوئی ڈسیبلٹی وغیرہ ہوتی ہے, وہ بچے بیچارے ذرا زیادہ ہائی رسک پہ آ جاتے ہیں. وہ بچے جو کہ بہت زیادہ ناکامی فیس کر رہے ہوں, جو فرض کریں اسکول میں اچھا نہیں کر رہے ہیں اور بار بار ان کے اور بکھر جاتے ہیں تو انہیں ڈانٹ پڑتی ہے, تو وہ بار بار وہ خود یہ فیل کرنے لگ رہے ہیں کہ میں آئی ایم ورتھ لیس, میں کسی کام کا نہیں. وہ بچے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. غربت اس میں لکھی ہے, لیکن غربت از ناٹ ون آف دا تھنگز, اٹ از ہائی رسک. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر اسٹیٹس میں یہ ہوتا ہے, غریب سے لے کر امیر تک. اور نو سپرویژن, دس از دا مین جو بات جو ہمارے پاس پاکستان میں ہے نا, وہ یہ ہے کہ والدین کی نگہداشت نہیں ہے. یعنی والدین چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ بازار جائیں اکیلے, وہ بازار جا کے چیزیں لائیں, وہاں سے پھر انہیں کوئی پکڑ لیتا ہے یا وہ راستہ بھول جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں نو سپرویژن, انہیں فون دے دیا, وہ کر رہے ہیں جو بھی انہیں کرنا ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کے اوپر ایک سپرویژن رکھیں کہ جو ہے بچہ کر کیا رہا ہے, رائٹ. اگر وہ نہ کریں تو پھر آف کورس. اچھا, یہ پروسیس کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں گرومنگ پروسیس. تو وہ جو ہوتا ہے, جو کلپریٹ ہے, مجرم ہے, وہ پہلے تو ڈھونڈتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے فش نہیں کرتے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ کون سا بچہ اپروپریٹ ہے میرے لیے, اور وہ پھر اس بچے کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ والا بچہ فٹ ہے سب سے زیادہ, کہ اس کو میں پکڑ سکتا ہوں. اس کے بعد وہ اس بچے کے ساتھ
بڑے اچھے سے پیش آتا ہے, اس بچے کو تحفے دیتا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹرسٹنگ ریلیشن شپ, یعنی اس کو اعتماد دیتا ہے کہ میں ہی بہت اچھا ہوں اور میں تمہارے لیے یہ سب کر سکتا ہوں. اس کے بعد جب بچہ ویسے ہی اگر اس والے ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہے, پریشان ہے, اپنے والدین سے پریشان ہے, تو وہ بچہ اس میں پھنس جاتا ہے, رائٹ. اور اس کے بعد وہ ان کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. ایک دفعہ جب اس نے فائدہ اٹھا لیا تو پھر وہ بچے کو پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا, تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ کیا ہے, جو بھی غلط کام تم نے میرے ساتھ کیا, تمہاری پوری مرضی اس میں شامل تھی, رائٹ. تو وہ پھر بچہ جو ہے, اور بچے کی تو سمجھ نہیں آیا نا, جب اگر بچے کو نہیں پتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا, بچہ تو بالکل ہی بچے کی سمجھ نہیں آیا, تو بچہ جو ہے سمجھتا ہے کہ ہاں شاید میری بھی مرضی تھی اس میں. اور اس کے بعد پھر وہ ان کو تھریٹ کرنے لگتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو پھر میں یہ کر دوں گا, تمہاری فیملی کو یہ کر دوں گا, تمہیں جان سے مار دوں گا, اور بچہ اس میں جو ہے وہ پھنس کے رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں گرومنگ پروسیس, اور یہ جو ہے زیادہ تر اسی طرح سے لوگ جو ہے بچوں کو پھنساتے ہیں. اچھا, اب ریسرچ یہ ہوئی کہ بھائی کہاں جو ہے سب سے زیادہ کامنلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اراؤنڈ 70% آف دا ٹائم یہ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں, یا تو بچے کے گھر میں یا پھر وہ جو آفینڈر ہے, جو جس نے کیا ہے, اس کے گھر میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکولس ہیں, پارکس ہیں, وہ تو ہر جگہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے جہاں کسی کو موقع ملے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ پاکٹس ہیں جہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائلڈ ابیوز کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو وہ پاکٹس کیا ہیں؟ مدرسز ہیں, یتیم خانے ہیں, ایسی آرگنائزیشنس ہیں کہ جہاں جو ہے وہ معذور بچے رہتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنس میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ایسی پھر بس اڈا وغیرہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بس اڈے پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور کیا بلوچستان میں کچھ ایریاز ہیں جو کہ کوئلے کی کانیں ہیں, اور یہ ان پاکٹس میں چائلڈ ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ بات اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے سب کے جاننے کے لیے, ایکسکیوز می, تو کہ میجورٹی آف دا ٹائم جو بچہ ہے وہ جس کے وہ اپنا جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو 80-90% آف دا ٹائم اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی باہر سے کوئی آ گیا, کوئی اجنبی ہے جو بچے کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسی زیادتی کرتا ہے. لیکن 80-90% آف دا ٹائم یہ کوئی ان کا اپنا ہوتا ہے, باپ, والدین, گرینڈ پیرنٹس, دادا, نانا, چچا, کسی بھی قسم کا رشتہ دار, پڑوسی, ٹیچر, مولوی, گھر میں کام کرنے والے لوگ. یعنی آپ وہ بچہ عموماً یہ دیکھا گیا, اور یہ اسٹڈی جو 2 میں نے دکھائی ہے یہ بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی, امریکہ کی ہے اور انڈیا کی ہے, اور ابھی جو ہے ہمارے پاس بھی ایک پاکستان میں جو اس میں ڈال نہیں سکی ہوں, ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو 90% آف دا ٹائم جو ہے نا وہ کوئی اپنا رشتہ دار جو ہے وہ بچے کے ساتھ ابیوز کرتا ہے. اچھا, اب ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا جو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کی بات کر رہی تھی وہ ابھی تک سیٹ نہیں ہوا ہے. تو ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے. ایک ڈیٹا یہ کہ اگر کہیں پہ بھی ملک میں کہیں پہ بھی چائلڈ ابیوز ہو تو وہاں خبر آ جائے, رپورٹ آ جائے کہ جی یہ بچے کا چائلڈ ابیوز ہوا ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پورے ملک میں کتنا چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں اور لا بھی بن گیا ہے, لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایک سینٹرل ڈیٹا بیس نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنس ہیں جو اپنا ڈیٹا بیس جمع کرتے ہیں کہ اس سال کتنے بچوں میں ابیوز ہوا. ساحل ایک NGO ہے جو کہ ہر سال وہ تقریباً 80 نیوز پیپرز کو دیکھتے ہیں وہ لوگ, اور اس میں سے نکالتے ہیں کہ کتنے ابیوز کے کیسز آئے اس میں, اور اس کے بعد پھر وہ ہر سال اپنا ایک نمبر دیتے ہیں. تو یہ تو 2020 کا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3000 بچے ابیوز ہوئے پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اور ابھی جو انہوں نے اس سال نکالا ہے یہ اس میں تو 8 بچے پر ڈے تھے, اس سال انہوں نے جو نکالا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں 10 بچے پر ڈے جو ہے وہ ابیوز ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ٹرپل دا ٹائم یا 3 گنا ابیوز ہو رہا ہے ایک دن میں, ٹھیک ہے. یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے, یعنی یہ جو ہمارے پاس
اتنا بڑا جو ایک وہ ہے نا، اس میں سے صرف اتنے سے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ آگے آ کے لوگوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی اصل میں ایٹ لیسٹ ٹرپل دا ٹائم جو ہے ہمارے پاس ابیوز ہو رہا ہے. اچھا سوری، اچھا ہمارے پاس سندھ میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، ایک اتھارٹی ہے جس کو کہتے ہیں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی. تو ہمارے پاس ہے وہ، جو جس کی ذمہ داری ہے چائلڈ ابیوز کیسز کو دیکھنا، سننا، سمجھنا. انہوں نے زندگی میں پہلی بار 2020 میں ایک اپنا ڈیٹا نکالا، جس کے بارے میں بے انتہا خوش ہوں کہ ان پہ بھی کچھ ایسا وہ آیا کہ انہوں نے اپنا ڈیٹا نکالا. حالانکہ یہ بہت ہی انکمپلیٹ ڈیٹا ہے اور بہت ہی برے طریقے سے نکالا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس 1000 کیسز آئے اور انہوں نے پھر اس میں سے دیکھا کہ اس میں جنسی زیادتی والے کتنے تھے اور مسنگ کتنے تھے اور یہ کتنے تھے. تو ہوپ فلی اب آگے وہ اس کو بہتر کرتے جائیں گے اور بہتر طریقے سے پھر وہ ڈیٹا نکالیں گے، لیکن یہ ہونا شروع ہوا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ٹرپل ٹائم کیسز ہوتے ہیں، لیکن چائلڈ ابیوز جو ہے وہ رپورٹ کیوں نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اس کی بہت سی اس کے کازز ہیں. نمبر 1 کاز ہے کہ وہ بچہ جس کو کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ اس کو سمجھائے گا کیسے. ٹھیک ہے، تو بچے عام طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور پھر وہ اپنے اندر ہی لے کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ چھوڑو کسی کو بتانے کی. تو کمیونیکیشن اسکل کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، جب اس کو ڈرایا دھمکایا گیا وہ چپ سے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، نمبر 1 کاز وہ ہے ناٹ ریکگنائز ایز بینگ امپراپر. اس کا مطلب یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. تو میں اگر آپ کو 2 کیسز بتاؤں کہ جو ہمارے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ 2 بچے تھے الگ الگ فیملی کے بچے، کہ جنہوں نے گھر آ کے بتایا کہ انہیں جو ان کا ٹیچر ہے وہ انہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. مدرسہ کے کیسز تھے. جو فیملی تھی اس نے زبردستی ان کو بھیجا مار پیٹ کے واپس. ایک بچہ تو بیچارہ پھر بہت ہی اس کا برا حال ہوا، دوسرا بچہ کچھ، لیکن وہ زبردستی انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ، ٹھیک ہے زیادتی کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ایسا ہوتا ہے. میرے پاس ایک بچی آئی 17 سال کی، تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ میم میں جب چھوٹی تھی تو میرے ساتھ اس کے بہت سارے اس کے پرابلمس، ذہنی وہ مسئلے ہو رہے تھے. میں نے کہا بیٹا امی کو بتایا تھا، 5 سال کی تھی تو کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. کہہ رہی میم میں نے بتایا تھا امی کو. میں نے کہا امی نے کیا کہا؟ امی نے کہا چپ ہو جاؤ، کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی بات نہیں. تو انہوں نے اس وقت یہ نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ. انہوں نے یہ سمجھا کہ بچی بھول گئی. بچی نہیں بھولے گی، کبھی بھی نہیں بھولے گی. وہ چیز اس کے دماغ میں جب تک کہ اگر ماں اس وقت اس کو سپورٹ دے دیتی نا اور کہتی کہ ہاں جی میں یہاں ہوں اور میں آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ، تو پھر وہ شاید وہ بچی کی جو ذہنی حالت 17 سال کی عمر میں ہو گئی وہ اس وقت نہیں ہوتی. فیئر تھریٹ اینڈ ریٹریبیوشنز، یعنی کہ وہ جو مجرم جو ڈراتا دھمکاتا ہے، ظاہر ہے اس کا ڈر ہوتا ہے بچے کو، تو بچہ بولتا نہیں ہے. اسٹگما فرام دا سوسائٹی، ہم اپنی معاشرے سے، اپنے لوگوں سے، اپنی فیملی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی ذہنی صحت کو بھول جاتے ہیں. ہمیں وہ اپنی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے، ہم اس وقت سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چپ ہو جاؤ یہ ہو. ہم اپنے بچے کو بھول جاتے ہیں اس چکر میں، اور پھر وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے ذہنی مریض بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریلیشن شپ ود، اب یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھروں میں ہوا ہے، ایک میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کا دیتی ہوں. 12 سال کی بچی میری پیشنٹ تھی، اس کے ساتھ اس کا باپ نے زیادتی کی تھی، اور جب بھی ہم اس سے کہتے تھے، اور وہ لوگ بیچاری ماں اور بچی بہت ہی مشکل حالات میں تھے، جب بھی ہم کہتے تھے آپ رپورٹ کر دیں تو ہم آگے کچھ کر سکیں گے، وہ بچی رونے لگتی تھی. اس کو اپنے باپ سے نفرت تو ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کو جیل نہیں پہنچانا چاہتی تھی، تو وہ ہر دفعہ بیچاری روتی تھی. تو پھر ابھی اینڈیڈ اپ ناٹ رپورٹنگ دیٹ ہے. پھر اکنامک کانسیکوینسز، یہ جو زیادہ تر لوگ اگر وہ گھر کا یا کمانے والا ہے، پیسے وہی لاتا ہے، تو پھر زیادہ وہ پھر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب وہ جو بچہ رہ رہا ہے یا ماں رہ رہی ہے اس گھر میں، وہ کیا کرے؟ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا. تو ہمارے پاس جو غربت ہے یا ہمارے پاس جو تعلیم کی کمی ہے وہ چیز آڑے آ جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ اسی ماحول میں
بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ نارمل نہیں گرو ہو سکتا ہے وہ اگر اس کے ساتھ بار بار یہ ہو رہا ہے تو. پھر یہ کہ اٹینشن سیکنگ اور فوڈ اور منی. اب ہم بہت کیسز دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جو بچے جو ہیں پیسے کے لیے وہ اپنے آپ کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ ایک ہمارے پاس ایک کیس تھا 12 سال کا بچہ جو ہے اس کا پڑوسی اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. وہ پڑوسی اس کو پیسے دیتا تھا, وہ روز جا کے اس کے ساتھ کرواتا تھا اپنے ساتھ زیادتی. بچیاں پریگننٹ ہوئی ہیں اس چکر میں کیونکہ وہ روٹی کے لیے جاتی تھیں اور پھر وہ انہوں نے وہ کیا ہے. ڈسٹرسٹ فرام دا سسٹم. یہ تو کسی سے وہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں یقین نہیں ہے اپنی گورنمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے کیا کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہو جائے تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آگے ہمیں کرنا کیا ہے, پروسیجر کیا ہے اس کا. رائٹ, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس تھوڑا سا یہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے, اگر ٹیچرز ہیں یہاں, کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ ہے جو کہ فرض کریں بہت پڑھائی میں اچھا تھا اور بڑے اچھے گریڈس لاتا تھا, ایک دم سے اس کے گریڈس گر گئے ہے نا, اور وہ پڑھائی میں برا ہو گیا, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے, تو ایک اپنے دماغ میں رکھیں پیچھے کی طرف کہ کیا اس بچے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہے, یا پھر ایک بچہ بہت ہی خوش مزاج بچہ تھا, ہیپی ہر جگہ بہت, اور ایک دم سے پھر وہ بالکل ہی سست اور چپ بیٹھے رہنے لگا ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری ہے ایز اے ٹیچرز بھی اور ایز اے پیرنٹس بھی کہ ہم معلوم کریں کہ آخر کیا ہے. ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس اور ریزیڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہوتی ہے نا کہ اس بچے کو یہ بیماری ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بیماری, تو میں کہتی ہوں کہ اوپر نہ رکھو لیکن چائلڈ ابیوز کو نیچے ضرور رکھو تاکہ تم یہ سوچ سکو کہ اچھا ہم نے یہ بیماری کر دی, لیکن کیا یہ چائلڈ ابیوز ہے. یہ ہمارے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے. اسی طرح ڈفرینٹ اس کے جو ہے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ جسمانی میں آف کورس آپ کو نظر آئے گا. بچہ ہو سکتا ہے چھپا رہا ہو, بچہ گھر نہ جانا چاہے, بچہ جو ہے وہ گھر سے اسکول نہ آنا, ایک دم سے اسکول بہت شوق سے آتا تھا اور ایک دم سے کہہ دے کہ نہیں جی مجھے اسکول نہیں جانا ہے, تو پھر آپ اس بارے میں سوچیں کہ کیا اسکول میں کچھ بچے کے ساتھ ہو رہا ہے. سائیکولوجیکل میں اگر وہی والی ڈرا ہوا بچہ یا پھر بہت زیادہ اگریسو بچہ جو بہت زیادہ وائلنٹ ہو, مارنا پیٹنا کر رہا ہو, کیا اس کی زندگی میں کوئی ایسا بہت بڑا چینج آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا, اس کا بیہیویئر ایک دم سے چینج ہو گیا ہے نا. اور اسی طرح نیگلیکٹ میں تو ٹیچرز تو بڑے اچھے سے دیکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ روز بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر بچہ کنسسٹنٹلی ہوم ورک نہیں کر رہا ہے یا بچہ میلا آتا ہے, یونیفارم استری نہیں ہے, گندا آتا ہے, اس کی صحت کا کوئی خیال نہیں ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ پیڈیاٹریشنز ہمیں جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا, تو چھوٹے سے بڑے ہم جب آپ لوگ اگر ڈاکٹرز کے پاس اگر کبھی گئے ہوں تو ہم پوچھتے ہیں بچہ خود سے بیٹھتا ہے کہ نہیں, کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں, بات کرتا ہے کہ نہیں, تو یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں. اسی طرح سیکچول بیہیویئر کے بھی جو اس طرح کے بیہیویئر ہوتا ہے اس کے بھی مائل سٹونز ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل نارمل ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل 2 سال کا یا 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر اپنے کپڑے اتار کے پورے گھر میں ننگا پھر رہا ہے تو وہ نارمل ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی نارمل ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اسے مزہ آتا ہے ایسا کرنے میں. لیکن اگر 5 سال کا بچہ ایسا کرنے لگے تو وہ ایک نارمل ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ود ان نارمل لمٹس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو ہماری بہت ساری یعنی ہم ایز اے پیڈیاٹریشن ہمارے ہر بچے کے جو ہے عمر کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے بچہ جو ہے وہ کچھ ایسی ان اپروپریٹ حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ جو ہے فار ایگزامپل اپنے پرائیویٹ پارٹس بار بار چھو رہا ہے, تو اگر چھوٹا بچہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر 5 سال سے اوپر کا بچہ ہے جو آپ اس کو منع کرنے کے باوجود وہ کرے چلے جا رہے ہیں, تو پھر اگین وہی والی بات ہے کہ ہمیں وہ پھر دیکھنا پڑے گا اور کہ کوئی اور بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ بار بار اس قسم کا کام کر رہا ہے. اچھا, ایک ریسرچ ہوئی تھی کافی سالوں پہلے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ریسرچ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. دیکھا یہ گیا کہ جن بچوں کے بچپن میں کوئی برا واقعہ ہوا اور وہ واقعہ جو ہے اس کو اس وقت ٹریٹ نہیں کیا گیا, اس کو اس وقت
اس کا کوئی مداوا نہیں کیا گیا, چھوڑ دیا گیا, رائٹ. تو دیکھا یہ گیا کہ ایسے بچوں کو بہت سی, یعنی وہ بچے پہلی تو یہ بات کہ معاشرتی اور قابلیت, ذہنی قابلیت اور ایموشنل جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ظاہر متاثر ہوتی ہے ایسے بچوں کی. دوسرا یہ کہ ایسے بچوں میں جو صحت کی جو ہیں بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر یہ ٹرائنگل دیکھیں, آپ کو شاید اس پہ وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن ایسے بچے جو ہیں جن میں بار بار اس طرح کا ہوتا ہے, وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں دل کی بیماریاں, ذہنی بیماریاں, بہت ساری بیماریاں ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے ہونے کا. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے کن چیزوں, اچھا اس میں یہ بہت آسان نہیں ہے, یعنی اگر کسی بچے کے ساتھ ایک دفعہ کچھ واقعہ پیش آ گیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بڑے ہو کے اسے دل کی بیماریاں ہو گئیں. یہ میں بات کر رہی ہوں اگر کسی بچے کے ساتھ بار بار اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو ایک تو انہوں نے اس میں وہ کیا کہ ابیوز والے جو ہم نے کیا, جسمانی, جنسی اور نگلیکٹ والی چیزیں, اگر جو ہے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہے یعنی گھریلو تشدد بچہ بار بار دیکھ رہا ہے, اگر گھر میں کوئی ڈرگس لیتا ہے یا کوئی سبسٹنس ابیوز والا ہے, اگر گھر میں یا کوئی جیل میں ہے, یا ماں باپ کی جو ہے کوئی کسی کی ماں یا باپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے, تو ہر طرح سے وہ اسکورنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر جیسے ان کا نمبر ہے 4, وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں آپ کو سمجھاؤں, لیکن بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی برا واقعہ ہو اور بار بار ہو رہا ہو, یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا ہو, ایک دفعہ اگر اس وقت ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, یا آپ نے اس کی کچھ آپ نے اس کے بارے میں کر لیا, تو انشاءاللہ بچہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا, اور اگر ہم نے کوئی اسٹیپ نہیں کیا تو ذہنی بیماریاں تو ہوتی ہیں, ان کی یعنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بیسکلی اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں. بچے کی زندگی میں 3 طرح کے سٹریس ہوتے ہیں, 3 طرح کا ذہنی دباؤ آپ سمجھ لیں. ایک اچھا والا سٹریس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو سٹریس, یعنی مثبت سٹریس. اس کا ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ بچہ ہے چھوٹا, کسی نئے آدمی سے مل رہا ہے, تھوڑا سا ڈرتا ہے, یا بچہ ہے ٹیسٹ ہے اس کا اگلے دن, تو اسے ڈر ہے ٹیسٹ کا, پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا, لیکن تھوڑا سا اسٹریس ہوگا نا تو بچہ پڑھے گا بھی, رائٹ, اور تو پڑھے گا تو اچھا ٹیسٹ دے گا, امتحان اچھا دے گا. اگر بالکل بھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, اسٹریس ہے ہی نہیں ٹیسٹ کا, تو پھر امتحان بھی اچھا نہیں دے گا. تو یہ جو چھوٹا والا اسٹریس ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بچے نے اس کے لیے کچھ کام کیا اور بچے کو پھر ریوارڈ بھی اچھا مل گیا. دوسرا ہوتا ہے جو ٹیمپرری ٹالریبل, جو میڈیم قسم کا اسٹریس ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک پیرنٹ جو ہے وہ بیمار پڑ گیا, تو اگر اس بچے کے پاس دوسرا جو پیرنٹ ہے, ماں یا باپ, اس کے پاس ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے, جو اس کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ آئی ایم ہیئر فار یو, میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں, میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہا ہوں, تو پھر وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, وہ پھر گزر جاتا ہے. وہ بچہ اس وقت پریشان ہوتا ہے, اسٹریس سے گزرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. تیسرا جو ہے ٹاکسک اسٹریس, یہ بڑا مشکل والا اسٹریس ہوتا ہے, یہ پرماننٹ بن سکتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے جو ہمارے میں میکینزم بنایا ہوا ہے نا, کبھی جب ہم خطرہ دیکھتے ہیں تو ہماری باڈی ایک خاص طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. ہمارے سارے کچھ سسٹمز ہیں جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, برین کا ایک خاص حصہ ہے جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو ان بچوں میں جن میں فرض کریں کہ اگر کوئی بچہ ہے جس کے ساتھ بار بار زیادتی ہو رہی ہے گھر پہ, وہ بچے کا جو وہ والا پارٹ ہوتا ہے نا برین کا, جو کہ فائٹ اینڈ فلائٹ کا ہوتا ہے, جس میں یہ والا سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ رہتا ہے, وہ واپس نہیں جا سکتا ہے نا, وہ ہمیشہ ڈرا سہما رہتا ہے, اسے اپنے آپ کو بچانا ہے, رائٹ. تو وہ سسٹم جب وہ ہو جاتا ہے تو جو باقی جو بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی وہ چیزیں کہ بچہ چیزیں یاد کرے, لرننگ کرے, فوکس کرے, توجہ دے, اپنے ایموشنس کو کس طرح ریگولیٹ کرے, وہ والا جو دماغ کا حصہ ہے نا وہ ذرا کم گرو ہوتا ہے, پھر وہ اتنا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سارا جو کانسنٹریشن ہے نا وہ فائٹ اینڈ فلائٹ پہ چلی جاتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے پاس 2 بچے آئے, 15 سال اور 17 سال, 2 بھائی. باپ نے ان کو بیسمنٹ میں 5 سال سے قید سمجھے رکھا ہوا تھا, سڑا ہوا کھانا دیتا تھا, اسکول نہیں بھیجتا تھا. اٹ واز جسٹ, ان بچوں کی حالت جب ہم نے دیکھی نا بالکل ہی دل رونے کو آتا تھا.
وہ بچہ جو 15 سال والا تھا وہ ٹاکسک اسٹریس میں نہیں گیا تھا, اس کو اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ بچہ کافی حد تک بہتر ہو گیا, اور کینیڈا پہنچ گیا, وہاں سے مجھے کال کرتا ہے. جو 17 سال والا بچہ تھا وہ ٹاکسک اسٹریس میں چلا گیا تھا. تو وہ جو ہے بچہ جب ہمارے پاس کلینک میں بھی آتا تھا نا تو ایسے کھڑا رہتا تھا, اسے یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر کچھ ہونا ہے تو مجھے بھاگنا ہے. اپنے گھر پہ بھی گیٹ پہ وہ بچہ کھڑا رہتا تھا, اس لیے کہ اس کا یہ والا میکینزم آپریٹ ہو گیا. اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگتا تھا کہ باپ آ کے مارے گا, کچھ کرے گا تو اس نے بھاگنا ہے نا. تو یہ چیز ہے. اچھا, اب ہم اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں, اس کا مداوع کس طرح کر سکتے ہیں. تو ریزیلینس کو اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں, ریزیلینس وہ چیز ہے کہ اگر بچے کی آپ کہہ لیں چھوٹی سے چھوٹی مشکلات جو بچے کی زندگی میں پڑتی ہے, اور پھر بڑے جیسے ٹراما, خدا نخواستہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بچہ اس کو کس طرح اڈیپٹ کرتا ہے, اس کو حالات کو کس طرح سے وہ لیتا ہے, کیسے اس کو اس میں پنپتا ہے یا کیسے پھلتا پھولتا ہے. تو وہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم ان میں بچوں کو اگر ان میں انسٹل کر دیں تو بچے یہ جو سارے برے واقعات ان پہ ہوتے ہیں وہ کچھ بہتر طریقے سے ان کو سنبھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیلنس ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں برا واقعہ ہوا اور ہم ان کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کرن فاؤنڈیشن میں اگر آپ کے بچے جا رہے ہیں تو آپ کو ضرور بتائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے, یو گائز آل نو اباؤٹ اٹ, ماشاءاللہ آپ لوگ یو آر ویل ایجوکیٹڈ. تو سب سے پہلا ہے وارم سپورٹنگ پیرنٹنگ, رائٹ, کہ والدین ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بچے کو پتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے جو کہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے اگر مجھے کچھ ہوا. کوپنگ اسکلز یعنی کہ بچے کو یہ سمجھانا کہ اگر اس کی کوئی جذبات ہیں, کوئی ایموشنل چیز ہے, اس کو ایک تو وہ اس کو سمجھے کہ اس کو ایموشنز کس طرح کے ہو رہے ہیں اور پھر ان کو کس طرح سے کنٹرول کر سکے, رائٹ. تو یہ ساری کوپنگ اسکلز میں آ جاتا ہے. اسٹیبل انوائرمنٹ یعنی کہ بچوں کو ایک روٹین, ایک بچوں کو ملے گھر میں. ضروری نہیں ہے کہ بہت پیسہ ہو اور بہت روپیہ ہو, لیکن ایک روٹین ہو, بچے کو پتا ہو کہ اس میں کیا کرنا ہے. وہ بچے کی ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. پازیٹیو ایکسپیرینسز یعنی بچے کو سمجھائیں کہ وہ, یعنی بچے کو امپاور کریں کہ وہ اپنے ڈیسیژنس خود بنائیں اپنے, تاکہ بچہ جو ہے اور پھر دوسروں سے اپنی, جیسے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ کمیونٹی اتنی اچھی ہے, آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو جس طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اگین وہی والی بات ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ. بچوں میں اگر یہ والی چیز آ جائے نا کہ کس طرح ہمیں کمیونٹی کو دینا ہے اور ہمیں کس طرح کمیونٹی سے ملنا ہے اور دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے, دیٹ از آلسو اے ویری گڈ تھنگ فار ریزیلینس بلڈنگ. اور یہ چیزیں اگر بچوں میں ہو جائیں تو جتنا بھی برے واقعات ہوں بچوں کے اوپر وہ ہو, بچے اس کو کسی نہ کسی طرح وہ کر لیتے ہیں. ٹیچرس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ٹیچرس جو ہے وہ مسلسل بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, سب سے زیادہ وقت ٹیچرس کا بچوں کے ساتھ گزرتا ہے, تو ٹیچرس کین ویری ایزیلی سی کہ بچے کی, جیسے میں نے کہا, بیہیویئر چینجز اور یہ ساری چیزوں کو نوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے, کیسے آتا ہے, کیسے ہنستا ہے, کیسے بولتا ہے. اینڈ دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی پڑھائی پہ تو فوکس نہیں کرے گا, وہ جو ہے اس کا سارا وقت دماغ اس واقعے پہ یا وہ جو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ کانسنٹریٹ کرے گا, رائٹ. یہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, تو اب یہ کہ 5 چیزیں ہیں جو کہ جب کسی بچے کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, کوئی ابیوز ہوتا ہے, جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ یعنی ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, سیفٹی یعنی کہ وہ بچہ سیف ہے کہ نہیں. تو ہمارے پاس کوئی کیس آیا, اب ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم گھر بھیجیں اس بچے کو تو بچہ سیف ہے کہ نہیں, رائٹ. ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ تو کر دی, ہم نے سب کچھ کر دیا, بچے کو جو تشدد ہوا تھا اس پہ مرہم لگا دی, سب کچھ کر دیا, لیکن اگر ہم ان کو اسی ماحول میں دوبارہ بھیج رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ ہماری ٹریٹمنٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ بچہ تو پھر وہیں جا رہا ہے. ایک آپ کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے بتائیے گا اگر میں لیٹ ہو رہی ہوں, اگر بہت زیادہ بول رہی ہوں تو. ایک میں ابھی ریسنٹ ایک قصہ سناتی ہوں. ہمارے پاس آیا تھا نیو بورن بیبی. ایک ماں نے, پریگننٹ مدر, اسٹیبڈ ہر ایبڈومن ٹو کل ہر سیلف اینڈ دا بیبی, یعنی بچے کو اپنا جو پیٹ کے اندر تھا وہ میاں سے لڑائی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. جب
बच्चा खैर इमरजेंसी में आ गया, हो गया, बच्चा निकल गया, बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, सिर्फ पीछे उसके एक दाग सा पड़ गया था। जब जाने का जाहिर है माँ स्टेबल नहीं थी ना, माँ की तो ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, तभी तो उसने उसको अपने आप को मारने की कोशिश की। अब जब घर जाने का वाक़या पेश आया तो हम तो परेशानी में पड़ गए कि भाई हम इस छोटे से बच्चे को माँ के साथ कैसे घर भेजें, ये तो माँ कभी भी उसको मार देगी, कुछ कर देगी। पहले नानी को कन्विंस किया कि आपने 1 महीना कम से कम रहना है, कि सारा वक्त कि आप देखते रहें और सब कुछ हो। फिर हमने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वालों को बुलाया और उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट साइन करवाया, बाप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये सबसे बहुत यानी वो तो नहीं है हमारे पे, ये हल नहीं है, लेकिन दिस इज वाज द मैक्सिमम वी कुड डू। उन्होंने साइन किया कि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो हम बच्चा आपसे ले लेंगे। ये हमने इतना तक हम कर सकते थे जो हमने बच्चे की सेफ्टी के लिए किया है। तो चाइल्ड अब्यूज वाला बच्चा, फिर दूसरी चीज़ वही है, बच्चे की मेंटल हेल्थ हमें देखनी है। क्या जितना जल्दी हम उसकी मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट को शुरू कर दें, उतने जल्दी वो बच्चा अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा और उतने ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो एक नॉर्मल अडल्ट बनेगा, है ना, नॉर्मल बालिग शख्स बनेगा, जो कि पूरे अपने कंट्री के लिए जो है वो करामत होगा। फिर हमें उनका ज़ाहिर है हमें एग्ज़ाम करना होता है, हमें ये देखना होता है अगर वो जिनसी ज़्यादती वाले हैं कि हमें उनका कोई DNA स्वाब यानी हमें उनका कोई टेस्ट वगैरह करना है कि नहीं। वो एक ख़ास पब्लिक हॉस्पिटल्स में होते हैं जहाँ हमें कराना होता है। और अगर हमें कोई रिपोर्ट करना है कि नहीं, अगेन अगर पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं जी हम रिपोर्ट नहीं कराना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास ये ताकत नहीं है। उनको कहते हैं मैंडेटरी रिपोर्टर्स। कुछ मुल्कों में ऐसा है कि डॉक्टर्स मैंडेटरी रिपोर्टर्स हैं, अगर कोई बच्चा का केस आता है तो हमें रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर्स मैंडेटरी रिपोर्टर्स नहीं हैं। तो होता ही है कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं जी हमें रिपोर्ट नहीं करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें जाने देना पड़ता है बच्चे को। अच्छा, अब आपका क्या काम है कि अगर आप कभी अपने आसपास देख रहे हैं कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, बच्चे को कुछ कर रहा है, तो आप प्लीज़ यानी हमारे पूरे माशरे का ये वो है कि हम चुप ना बैठें, हम कोशिश करें कि हम किसी तरह उस बच्चे की मदद करें। किसी एक बच्चे की भी पूरी ज़िंदगी में मदद कर लें तो अल्लाह मियां शायद हमें अच्छा उसका वो दे दे जज़ा। हमने अपने आगा खान हॉस्पिटल में एक सर्विस शुरू की है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, और ये उसका नंबर है। तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं, इस नंबर से में हम काउंसलिंग वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन है कि आपने क्या करना होगा, कैसे करना होगा और वो सारी बातें। तो अगर आपने देखा है, सबसे पहला नंबर याद करें पुलिस का 15, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 1121 हमारे पास है। अगर आप किसी को देख रहे हैं, आपको पता है, आपने अपने नेबर्स में देखा कि कोई किसी के साथ तशद्दुद हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके उन्हें बता सकते हैं कि इस घर में ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि वो एक CPLC का नंबर है, ये ज़्यादा मिसिंग चाइल्ड वालों के लिए ज़ैनब अलर्ट वाला नंबर है। और हमारा जो PM का जो पोर्टल है ना, वो उसमें भी ज़ैनब अलर्ट है, तो हम उसमें भी वो कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अगर तो रिपोर्ट करने वाला हुआ, अगर पेरेंट्स तैयार हुए तो सबसे पहले FIR रजिस्टर करनी पड़ती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, वही वाला MLO एग्जाम जो है वो हमें कराना पड़ता है, ठीक है। तो वो किसी पब्लिक हॉस्पिटल्स जैसे JPMC है या कुछ जगहें हैं जहाँ पे वो हो सकता है। फिर इसके अलावा मजिस्ट्रेट, चाइल्ड कोर्ट और लीगल, अगर तो ऐसा है कि बच्चा घर भेजना बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ने एक अपना शेल्टर भी बना लिया है, तो वहाँ भी भेजा जा सकता है उनको। अच्छा, हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कानून है कि नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे लॉज हैं जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, और वो मसला क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मसला क्या है कि हमारा सिस्टम चलता ही नहीं है ना, बिल्कुल ही टूटा फूटा हमारा सिस्टम है। एक से एक हमारे पास लॉज हैं जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं। अपनी गवर्नमेंट से हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि एक स्मूथ सा सिस्टम हो कि अगर किसी ने रिपोर्ट किया कि भाई बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, तो वो सिस्टम जो है खुद से चल पड़े, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि वो हर कोई अपना अपना काम करे। अभी हमें क्या करना पड़ता है, हर किसी को कॉल कर, प्रेशर जब तक हम ना दें, जब तक IG पुलिस को कॉल नहीं करें, या जब तक इनको ना कॉल करें, या जब तक किसी पॉलिटिशियन को काम ना, नेक्स्ट स्टेप नहीं आता है, ठीक है। तो वो हमें एक चाहिए, और एक कोऑर्डिनेशन हो, पुलिस है,
اتھارٹی ہے, میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, کورٹس ہیں, ان میں خود ہی ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کہ جو سارا کر سکیں. اچھا یہ باقی تو آپ لوگوں سے وہ نہیں ہے, لیکن چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز اسکول میں ہونا بہت ضروری ہے, مدرساز میں, آرفنیجز میں, اور ایڈیشن آف بیسک لائف اسکلس یعنی بچوں کو سیف گارڈنگ والا جو ہے نا کریکولم, وہ ہمیں اسکولس کے کریکولم میں ہونا ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. جب تک بچے جو ہے وہ شروع سے ان چیزوں کو سیکھ لیں تو پھر وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اب پیرنٹس کے لیے جو والدین ہیں یہاں پہ, ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جیسے بچے کو اگر گاڑی چلانا سکھاتے ہیں تو پہلے ہم ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا ہے, اس ٹریفک لائٹ پہ ایسے نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سیفٹی یعنی وہ ان کا کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے. تو جب ہم بچے کو اپنے گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں, ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن سسٹم اچھا نہیں ہے, تو یہ ہماری والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ والا ہتھیار دے کے بھیجیں کہ انہیں پتہ ہو کہ ابیوز کیا ہوتا ہے. تو سب سے بیسک چیز ہے کہ بچہ جب اسکول جانے کے لیے تیار ہو, اس سے پہلے یعنی آپ اس عمر کا ہو, اس سے پہلے آپ انہیں بتائیں کہ پرائیویٹ پارٹس کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے نام بتا دیں جو آپ اپنے یعنی صحیح نام, تاکہ بچے کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ آ کے آپ کو بتا سکے کہ کسی نے مجھے یہاں پہ چھوا یا کسی نے وہ کیا. اس لیے بہت آپ خود سے بتائیں گے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے, اپنے سے آپ سمجھا سکتے ہیں. بچوں کو بتائیے کہ سیف ان سیف ٹچ کیا ہوتا ہے, کہ لوگ جو غلط طریقے سے بچوں کو چھوتے ہیں, اگر بچے کو آپ نے بتایا, وہ 5-6 سال کا بچہ, اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کسی نے غلط طریقے سے چھوا تو اس کو وہ بات ضرور آپ کی یاد آئے گی کہ ماما نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہے نا. تو اگر ہم ان کو بتا دیں کہ کیا چیزیں اناپروپریٹ ہیں, کہاں پہ چھونا جو ہے, اگر کوئی تمہیں چھوئے تو تم چیخو, تم وہاں سے بھاگو اور تم کسی بڑے کو بتاؤ. یہ چیز ہر والدین کو اپنے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے, رائٹ. اور اس کے بعد پھر سیکریٹ نہیں رکھنا ہے, ہمیں یہ بات کوئی راز میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ اسٹک ہو گیا, اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا, تو بچے کو پتا ہو کہ مجھے اپنا یہ ہے جس کو میں بتا سکتا ہوں بڑا, جو کہ میری مدد کرے گا. یہ بچے کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کہاں ہے. میں ہمیشہ یہ والدین کو بولتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں ان پر ہونی چاہیے. آپ ان کو کہیں ایسی جگہ نہ بھیجیں کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کا کیا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا, ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں بازار فار ایگزامپل بھیج دیتے ہیں, یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے, ہر کوئی جانتا ہے. آپ کو نہیں پتا, ایک کوئی انسان ہو سکتا ہے 2-3 دن سے وہ ڈھونڈ رہا ہو, فوکس کر رہا ہو کہ اچھا یہ بچہ ہے, روز آتا ہے, ٹافیاں لیتا ہے, اس کے ساتھ کوئی بڑا نہیں آتا ہے. وہ 1 دن نہیں کرے گا, 2 دن نہیں کرے گا, انتظار کرے گا, اس کے بعد پھر اس بچے کو پکڑے گا, ہے نا. تو ہمیں بچوں کو باہر تو بھیجنے کا ہے ہی نہیں اکیلے, بالکل بھی نہ بھلے وہ نکڑ کی دکان ہو آپ کی, یو کی ناٹ ڈو دیٹ. میں آپ کو کتنی ایگزامپلس دوں جو ابھی مسنگ چلڈرن میں ہمارے پاس آتے ہیں زینب الرٹ والے میں, کہ وہ بچے صرف کچھ لینے گئے تھے اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے. وہ یا تو بھول گئے گھر, یا وہ ان کو کسی نے وہاں سے اٹھا لیا یا کچھ کر لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ بی ریڈی ٹو ریسپونڈ اینڈ ایکٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے تو اس کو پلیز خاموش نہ کریں, اسے سنیں, بالکل اچھے سے سنیں, آنکھیں اور کان کھول کے سنیں, اور آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو خود بھی تیار رہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے, میں اس کی کس طرح ہیلپ کر سکتا یا کر سکتی ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ اس بچے کے بارے میں اس بارے میں بولیں, یہ نہیں کہ چھپ بیٹھ گئے اور آپ نے جو ہے وہ بچے کو بھی چھپ کرا دیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. اور لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ وہ بچے کو چھپ کرا دیں گے, خود بھی چھپ بیٹھ جائیں گے اور کوئی ایکشن خود سے نہیں لیں گے, اس چیز کے بارے میں احتجاج نہیں کریں گے, تو وہ بچہ آپ کا جو ہے نا, اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ ضرور متاثر ہوگی. دوسری چیز آن لائن سیفٹی. آج کل بچے انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے گھروں میں انٹرنیٹ ہے, یہ چیز بہت ضروری ہے. بچوں کو بہت ابیوز ہو رہا ہے تھرو انٹرنیٹ. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ڈارک ویب کا نام سنا ہوگا, دوسری چیزیں.
تو پیرنٹل کنٹرول رکھیں, یہ دیکھیں کہ بچہ کہاں جاتا ہے, کس سائٹس پہ جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ جو ہے نا, یہ ایک دوسرا, ایک تو ہمارے پاس پہلے ہی ایک مصیبت تھی, اب یہ دوسری مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ اس طرح سے کہ یہ اگین لوگ کووڈ کے زمانے میں تو بہت بڑھ گیا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس بچے کو پکڑیں اور کس بچے کے ساتھ وہ زیادتی کریں. اگین وہی والی بات ہے, والدین جتنا زیادہ بچوں کو توجہ دیں گے, اور اگین آپ کو ماشاءاللہ اسکول میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ والی ٹیچنگ ملتی بھی ہے, جو لوگ اس اسکول سے جن کا تعلق ہے, بچے کے ساتھ روزانہ ایٹ لیسٹ 10 سے 20 منٹ ہر بچے کے ساتھ 1 to 1 ضرور دیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ صرف وہ بچہ, اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا وقت الگ الگ ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیا, کھیل لیا یا ان سے بات کر لیا, ان کے ساتھ کتاب پڑھ لی, اس طرح کی چیز ضرور کریں. وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کی تعریف ضرور کرنی ہے آپ نے ان کو. یعنی ہم یہ کرتے ہیں نا, ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے نے کمرہ گندا کر دیا تو سب سے پہلے آ کے کہتے ہیں یہ اپنے کمرے کا حشر دیکھو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے جب وہ کمرہ صاف ہو گیا یا ہم آئے اور ہم نے دیکھا کہ کمرہ صاف ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں واہ آج تو تمہیں بڑا اچھا کمرہ صاف کیا. تو ہمیشہ کوشش کریں جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی باتیں آپ کو مل رہی ہیں پازیٹیوز, بچے کو وہ اس میں کانفیڈنس آتا ہے, بچہ پھر زیادہ سے زیادہ کانفیڈنٹ بنتا ہے. کلیئر انسٹرکشنس بہت ضروری ہیں. ہم نا سمجھتے ہیں والدین کہ بچے کو خود سمجھنا چاہیے. یہ بچوں کی جو ہے نا وہ بچوں کو کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, تو جو اگر ہم ان سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہماری انسٹرکشنز بہت کلیئر ہونی چاہیے. ہماری انسٹرکشنز جو ہیں وہ بالکل آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہ تم نے ایسے کرنا ہے, تب بچہ سمجھے گا. بچے کو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ خود ہی سمجھ لینا چاہیے اور پھر ہم ان پہ برس بھی پڑتے ہیں. دیٹ از آلسو ویری اچھا. اب یہ کچھ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے پھر ان کو ہم وہ کچھ کام کر رہے ہیں یا وہ کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں تو ہم یعنی اگین وہی والی بات ہے کہ ڈانٹ پھٹکار کے نہیں, انہیں پیار سے ہم اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور سن نہیں رہے ہیں تو کسی اور چیز پہ متوجہ کرنے کے لیے, فار ایگزامپل کہ وہ کر رہے ہیں تو کوئی کتاب لا کے اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے لگیں یا کچھ کرنے لگیں, کسی خاص طریقے سے اس کی توجہ, اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کو مارنا نہیں ہے. ان چیزوں سے کوئی یہ سارے جو ہے نا آسان طریقے ہیں اس وقت اس بچے کا رونا یا اس بچے کی وہ ختم کرنے کو, لیکن لانگ ٹرم یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہی طریقہ ہے, مارو پیٹو چیز ختم ہو جائے گی, رائٹ. تو آپ ایز اے ماڈل اس کو پھر یہ چیز سکھا رہے ہیں, تو یہ نہیں کرنا ہے. اور پھر ٹائم آؤٹ سے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بعض بچے جو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں, ٹائم آؤٹ کا مطلب یہ کہ جتنے بچے فار ایگزامپل 4 سال کا بچہ ہے وہ بات سن نہیں رہے آپ کی, بار بار آپ بول رہے ہیں 4 بار, تو آپ اس کو 4 منٹ کے لیے دیوار کے ساتھ کہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور کوئی جو ہے اس سے بات نہ کرے, اس وقت اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ کرے. دس از اے ویری ویل نون طریقہ. بچے اگر تنگ کر رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی 4 منٹ ختم ہو آپ بالکل نارملی اس سے بات کریں گے, یہ نہیں کہ اپنا غصہ دکھا رہے ہیں یا وہ کریں. ٹائم آؤٹ بہت ہیلپ کرتی ہے, تو وہ ایک ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے. بی اے رول ماڈل, جب جو آپ کر کے دکھائیں گے بچہ وہی کرے گا کیونکہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کو لگتا یہ ہے کہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہے بچہ, لیکن بچہ اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے چیزیں, وہ جو دیکھتا ہے نا اپنے سراؤنڈنگز میں وہ اس کو ایبزارب کرتا جاتا ہے. بھلے ہم کہتے ہیں ٹین ایجرز ایڈولیسنٹ جو ہیں وہ بڑے ریبیلیس ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو بھی دیکھیں, وہ بھلے اپنی جو ٹین ایج والی عمر میں وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا جس طرح, جب وہ بڑے ہو جائیں گے وہ بالکل آپ کی طرح ہوں گے. تو یو ہیو ٹو بی اے رول ماڈل. جب تک کہ پیرنٹس رول ماڈل نہیں بنیں گے تب تک ہماری چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی. فار ٹیچرس اینڈ فار اسکول سیف گارڈنگ کریکولم میں ہونا بہت ضروری ہے. اپنے ٹیچرس کو, اپنے اسٹاف کو, ایوری ون دے شوڈ نو وٹ آر دا سائنس اینڈ دے شوڈ بی ریڈی ٹو رسپونڈ اینڈ ایکٹ. بیسکلی اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں, میک اے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اینڈ میک اے چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی ان دا اسکول. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اینڈ ایکچولی ایک ہم نے, میں نے اور نعیم صادق اور میں نے مل کے ایک ہم نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بنائی تھی
یہ اپڈیٹڈ والی نہیں ہے لیکن میں آپ کو پتہ نہیں آپ نے دیکھی تھی کہ نہیں. تو وہ دیٹ از ون آف دا تھنگس کہ ہمیں ہر اسکول میں کرنا بہت ضروری ہے کہ اسکول کے اپنے ہی لوگوں کو ہم نے وہ کیا ہوا تھا سائن, تاکہ وہ اس میں بھی نہیں ہوگی, پریونشن بھی ہوگا, پھر آفٹر کیئر بھی ہوگی. تو وہ دیٹ از اٹ. یہ ہمارا وہی نمبر ہے آغا خان کا. اینڈ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنے اطراف میں چائلڈ ابیوز, تو ہم یہ کام ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں چپ نہ رہیں, ہم اس کے بارے میں بولیں اور اس بچے کی مدد کریں. تھینک یو. اچھا ٹھیک, 2 ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد کوشچن آنسر کریں. یہ میرا تھوڑا سا قصور ہمارا ہے کہ بارے میں بھی بتا دیجیے. تو قصور ہمارا یہ ایک گروپ ہے جو کہ کچھ یہ بیسکلی جب زینب والا واقعہ ہوا تھا تو کچھ ہم لوگ عام سویلین لوگ ہم جمع ہوئے تھے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے سے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, لیکن ہم جس طرح سے بھی ان بچوں کی مدد کر سکیں, اویئرنیس آگاہی پھیلا سکیں اور لاز بنانے میں اور ان چیزوں میں جس طرح بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ یہ ویڈیوز بنانے کا تھا, اور جو کہ ایکچولی بعد میں پھر وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بھی اس کو لے کے اپنے اس سے بھی پھیلایا تھا. تو بیسکلی جو چیزیں میں نے آپ کو اپنے اس میں سیشن میں بتائی ہیں, ان ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ اور اپنی ہمت یہ بہت ہمت والا کام ہوتا ہے. ہم ادھر ادھر جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں چھوڑو ہمیں کیا, اب ہم وہاں جائیں گے پھر لڑائی ہوگی, پھر وہ آدمی میرے پر چیخے گا اگر میں اسے کچھ کہہ رہا ہوں. تو لیکن آئی تھنک ایز اے معاشرہ ہر بچے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہمیں اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا ہوگا. اور جب تک ہم بولیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ از ناٹ انٹرسٹیڈ. جب تک کہ ہم ان پہ پریشر نہ ڈالیں, جب تک کہ ہم خود سے یہ چیزیں نہ کریں, ہماری چیزیں جو ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بیسکلی ان مشکلات میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اب اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے اور ہم ہمت نہیں پیدا کریں گے, ہمت ہمیں بہت پیدا کرنی ہوگی. آئی نو کہ ہر کسی کے لیے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں, ایک پیشنٹ آئی تھی 5 سال کی بچی تھی جو کہ ماں اس کو لے کے آئی تھی کہ باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. اس نے کئی دفعہ بچی سے جب میں نے پوچھا تو بچی آنکھوں میں آنسو, اور اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح کیا ہے. تو میں نے ماں سے کہا تم الگ کیوں نہیں ہو جاتی اس سے؟ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے اس شخص سے میں نے شادی کی تھی, تو میرا کوئی ہے ہی نہیں, میں کہاں جاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں نہ میں جاب کرتی ہوں, میں کہاں سے اپنے بچے کا پرورش کروں گی, تو میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں وہ کروں. تو وہ اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے کہا آپ مجھے کوئی حل بتائیں کہ میں کیا کروں. پھر ہم نے ان کو اپنے جو سائیکائٹرسٹ ڈاکٹرس تھے ان کے پاس بھیجا, اور پھر وہ باپ کو وہ پھر جاتا تھا, تھیراپی اپنی کراتا تھا. اور ہوپ فلی مجھے اس کے بعد پتہ نہیں چلا, 1-2 دفعہ وہ آئے, میرے سے باپ نے بہت ڈانٹیں سنی. وہ مجھے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ انفیکشن کی وجہ سے بچی کے یہ پرابلمز ہیں. لیکن پھر اس نے جا کے پھر تھیراپی کرائی تھی. تو کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے اس کا حل, کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنا پڑے گا. اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ گھبرا رہے ہوں اگر بولنا تو. السلام علیکم. وعلیکم. میم یہ جتنے بھی چیزیں میں نے دیکھی تو ان میں سارا تو جو قصوروار زیادہ تر مجھے لگ رہا تھا تو وہ میل پرسن ہی لگ رہے تھے. تو ایسا کیوں ہے؟ سارے میل ہی کر رہے ہیں. جتنے بھی ابیوسز ہو رہے ہیں زیادہ تر میل کی وجہ سے ہو رہے ہیں, آدمیوں کی وجہ سے. تو ایسا کیوں ہے؟ عورتیں کیوں نہیں کرتی ہیں اس طرح؟ عورتیں, یہ بات نہیں ہے, عورتیں بھی کرتی ہیں, عورتیں بھی ابیوزرز ہوتی ہیں. اور اس بارے میں آپ لوگ
को भी एक वो होना चाहिए کہ بہت سی عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں, بہت سی گھروں میں کام کرنے والی عورتیں وہ بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں, پکڑی بھی گئی ہیں, یعنی مائیں بھی کر سکتی ہیں اور ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر پرابیبلی اس طرح کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو پیٹریارکل. ہمارا جو ایک کلچر ہے نا کہ مرد کو ہی مرد کے پاس زیادہ طاقت سمجھی جاتی ہے اور مرد کو زیادہ وہ کرتا ہے. وہ بھی تو ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا ہے نا کہ ہمیں عورتوں میں کو امپاور کرنا ہے اور ہمیں عورتوں کو ذرا اس کے بارے میں اٹھنا پڑے گا. تو مرد جو ہے وہ چونکہ باہر زیادہ ہوتے ہیں, وہ چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں, وہ اس وجہ سے جو مردوں کی ہر جگہ, ویسے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, جو ریشو ہے وہ ہمیشہ مردوں کا, کیونکہ مردوں کا نیچر اس طرح کا پرابیبلی ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عورتوں, رائٹ. تو اس لیے وہ پرابیبلی زیادہ انوالو ان چیزوں میں ہوتے ہیں. آپ یو کین ایڈ سم تھنگ. 2008 کی ایک کوئی ریسرچ تھی پاکستان کی. ریسرچ تو پاکستان کی کیسی ہوتی ہے, کسی ایک NGO نے کی ہوئی تھی, جس میں رپورٹڈ کیسز چھوٹے لڑکوں کے زیادہ تھے لڑکیوں کے نسبتاً. تو لڑکے جلدی شکار بنتے ہیں اس لیے کہ ان کو 4 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں ڈبل روٹی لینے بھیج دیا جاتا ہے. بچیوں کو دین کی وجہ سے, دین کی آڑ میں یا جو بھی ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کو گھروں میں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اکثر پروٹیکٹ بھی ہو جاتی ہیں, تو بچ جاتی ہیں. اب لڑکے چھوٹی عمر میں جب خود شکار بنتے ہیں, اور بہت چھوٹی عمر میں بنتے ہیں, جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا ہے میرے ساتھ, تو وہ اس چیز کی لذت آنے لگتی ہے. پھر وہ بڑے ہو کے کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں اس لیے مرد زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے چھوٹے لڑکوں کو سمجھا ہے کہ وہ لڑکے تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں, لڑکوں کو چھوڑ دو, لڑکے تو خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں. اور لڑکوں کے ساتھ کچھ ہو تو ان کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکے تو روتے نہیں, تم تو لڑکے ہو, تم تو مرد ہو, تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کر نا احساس ان کا کم ہو جاتا ہے. سب سے بڑا جو ظلم اس معاشرے کے ساتھ ہے وہ ان کا ہم نے احساس لے لیا. جو ایک سینسٹیو ایک ہیومن بینگ ہے نا, عورت اور مرد برابر سینسٹیو ہے, لیکن ہم نے ان کی سینسٹیوٹی لے لی ہے یہ کہہ کہ تم تو لڑکے ہو, تم تو لڑکے ہو. اور ہم نے اس طرح اس میں ان کو زیادہ انہیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ان کے پاس بہت پاور ہے, اگر وہ یہ کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. آئی مین دے کین ڈو اٹ, ان کو اجازت ہے یہ بات کرنے کی. وہ پیٹریارکل السلام علیکم, میں نے اخلاق احمد بولوں. یہ جو سارا کچھ اس میں نے سنا ہے, یہ کام جو قصور ہمارے کا لاسٹ جو سیشن تھا, یہ اگر بہت عرصہ پہلے ہو جاتا تو اسپیشلی اگر آپ لوگ ایک ہسٹری کے لا دینے والے کیس کو اگر آپ نے دیکھا ہو, لاہور کا, جانتے ہیں کون سا والا جاوید اقبال ابھی جو ہوا تھا نہیں, وہ قصور کا, جی جی جی, ہاں ہاں. تو جو اس میں ہوا, اگر یہ اس وقت صحیح ایکشن لے لیا جاتا اور کون لیتا ایکشن. آپ کو میں بتا دوں کہ جب خاور صاحب کے پاس یہ بندہ آیا, ہی واز کمنگ فار لائک اے میسنجر, وہ ایک میسنجر بننا چاہ رہا تھا. جب میں اس کیس کو اسٹڈی کر رپورٹر, اور سب سے پہلے یہ اس کے پاس آیا تھا, یعنی اس نے کال کی تھی کہ آئی واز کمنگ, میں پولیس کے پاس جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس کو میرے کیس کو خراب کر دی. میں اس وقت جب وہ سوشل ورک میں تھا تو میں نے یہ کیس اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا تھا کہ تو میں اپنی لائف میں لگ گیا, گورنمنٹ انڈسٹری میں آ گیا تو پھر تو ختم ہو گئی. تو یہ اس وقت کا کیس ہے, اگر یہ اس وقت بہت اچھا ہو جاتا تو ہوتا, لیکن اب ہم کو یہ اویئر ہونا پڑے گا. وہ ایک بہت گنجان آباد علاقہ تھا جس میں یہ سارے کام ہو رہے تھے. لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اویئر ہو جائیں اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے. بس کا ڈال آپ نے بتایا, اب لوگوں کو ہم پہ بھی پالیسی کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اتارا آس پاس کے ماحول کو دیکھیں اگر یہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ کے میں نے اس میں پڑھا آئسولیشن, ایک پوائنٹ آیا تھا آئسولیشن. تو کس حد تک ہم بچے کو آئسولیٹ کریں, کیونکہ اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی تو بننا ضروری ہے. اگر ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں گے, جیسے کہ کووڈ میں ایک بہت لمبے عرصے تک ہم نے ان کو ویسے ہی آئسولیٹ کر دیا, اگر اسٹل ہم ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں تو پھر
उनकी ग्रोइंग पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तो होना जरूरी है। आइसोलेशन आपने किस पॉइंट आया देखा था, था? मैंने पॉइंट आइसोलेशन का पढ़ा। देखिए एब्यूज में आया था कि बच्चे को आइसोलेट करते हैं, यानी एक तरह के एब्यूज करते हैं बच्चे को आइसोलेट। हाँ एब्यूज में आया था, वैसे नहीं ग्रोइंग में नहीं आया। आइसोलेशन किया जाता है तो हम वो भी तो आइसोलेशन कर रहे हैं, दोनों के आइसोलेशन नहीं, आप कुछ गलत समझे। आइसोलेट बच्चे को तो हम जाहिर है जितना ज्यादा हम आइसोलेशन किया जाता है, अब्यूज में आइसोलेशन किया जाता तो है, वो और हम आइसोलेशन करने के नाम पे कर रहे हैं। और आपने कहा उसको प्रोटेक्ट, आप उसको अंदर रखिए, उसको घर ओ में रखिए। अच्छा अच्छा जी, ठीक तो दोनों आइसोलेशन को दैट इज देखिए ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम बच्चे को, कोविड में तो बच्चे बेचारे हमारे बहुत मुतासर हुए हैं और उसकी वजह से वो घरों में रह के बच्चों की एक्चुअली जो ये एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है हमारे पास। बच्चे आते हैं जो कि पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कोविड में चूंकि वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सके, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सके, और ये बच्चे कभी कभी ये होता है कि वही एक दोस्त या वही एक नाना दादा उनका सब कुछ होता है जो कि वो जिस पे वो डिपेंडेंट है, यानी घर में उसको इतनी टेंशन नहीं मिल रही होती है जितने कि वो नाना दादा दे रहा है या जितना जो उसका ख्याल रख रहा है, और बच्चे घर में बिल्कुल ही आइसोलेट हो गए। तो ऑफकोर्स आइसोलेट करने का ये मतलब नहीं है, आइसोलेट करने का ये मतलब, मेरा मतलब मकसद ये है कि आप हमेशा देखें कि आप बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर तो अगर किसी दोस्त के साथ जा रहा है, आजकल क्या करते हैं पेरेंट्स, अच्छा वहाँ चले गए वहाँ चले गए, आपको पता भी नहीं है कि वो बच्चा कहाँ रहता है, कि उसके वालिदैन कौन है, वो क्या करते हैं। जब तक कि आपको पता ना हो कि आप मिले ना हो उसके वालिदैन से, और आपको जब तक कि दिल में यकीन ना हो कि ये हम इस वालिदैन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, यहाँ मेरा बच्चा जा सकता है अकेले, आप उसको अकेले नहीं भेजेंगे। आइसोलेट करने का ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को घर में बंद करके रख दें, नहीं। ऑफ कोर्स फिर बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? बच्चे की ग्रोथ तो इसी तरह होती है ना कि वो कम्युनिटी से मिले, वो दूसरे लोगों से मिले, तभी तो वो सीखेगा, वो अपने अंदर वो चीजें पैदा करेगा, राइट। लेकिन आप उसको मकसद ये है कि वालिदैन के दिमाग में हर वक्त ये, अनफॉर्चुनेटली पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हम जो वालिदैन इस दौर के हैं, हमें अपने दिमाग में हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा इसके घर जा रहा है तो क्या उस घर में सारे लोग ठीक हैं, सेफ हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप उस बच्चे को अकेले नहीं भेजेंगे, आप खुद उस बच्चे के साथ जाएंगे। आप बाजार जाएं, खुद जाएं, या किसी को बड़े को उसके साथ भेजें, आप अकेले नहीं भेजेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई नो कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे लोग जैसे बाहर के मुल्कों में होता है ना, खुद से चले गए, यहाँ चले गए, खेल रहे हैं, ये कर रहे होगा। बाहर के मुल्कों में भी खैर ये बहुत आम है, अब्यूज पकड़े जाते हैं बच्चे और वो होता है, लेकिन फिर भी हमें अब बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि हमें पता हो एग्जैक्टली कि हर वो शख्स जिसके साथ हमारा बच्चा है वो एतमाद के काबिल है कि नहीं है, भले वो उसका मामू, चचा, नाना, दादा जो भी हो। क्योंकि हम रोज़ ये केसेस देखते हैं कि जो अपना कोई इसके बच्चे के साथ कुछ कर रहा हो। जी टीनेजर लड़के अक्सर जो है रात को, कराची के माहौल है, रात को 1 बजे के बाद तक बाहर रहते हैं और उनके वालिदैन सो रहे होते हैं, उनकी सुगत चाबी है उनके पास, गेट खोल के अंदर जाके सो जाते हैं, ये मुनासिब है? देखिए वही बात है, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने ये देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे पे कितना भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये बच्चा जो है ना, अगर मेरी बेटी ने आज कहीं जाने की इजाज़त मांगी तो मैंने पहले उससे पूछा कि क्या तुम्हारी दोस्तें, वो 4 दोस्तें जा रही हैं तुम्हारी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो 4 दोस्तें उसके साथ होंगी तो अगर वो कोई गलत एक्टिविटी वहाँ हो भी रही होगी तो एटलीस्ट उनमें से कोई दोस्त तो प्रोटेक्ट करेगी ना। तो आपको ये जानना कि वो बच्चा किस सर्कल में घूम रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको जानना कि आपको जब तक कि पता ना हो कि वो बच्चा जो है वो वहाँ पे या तो कोई बड़ा हो जो कि देख रहा हो, अच्छा बच्चा किसी के घर जाने की बात कर रहे हो, आपको पता है कि वो, आप उन बड़े को जानते हैं। ऑफ कोर्स अकेले बच्चे जाएंगे, और टीनेजर्स जो है ना वो तो उनका तो बहुत ही
مختلف قسم کا وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں ہر قسم کے ہارمونز اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوچتے نہیں آگے کی کہ اگر میں نے یہ کام کیا, ان کا دماغ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا, یا فار ایگزامپل گاڑی چلایا تو اگر اسپیڈ سے چلایا تو اس کا کیا نقصان ہے. ابھی وہ جو ٹین ایجر ہوتا ہے نا, اس کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ اتنی دور کا نہیں سوچتا ہے. لیکن 3-4 سال کے بعد ان کا دماغ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں نے یہ اسپیڈنگ کی تو میری ٹکر ہوگی. یہ ٹین ایجرز والی جو عمر ہے نا, ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں, اور ان کے اندر چونکہ بہت زیادہ ہارمونز اور اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں, تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے رسک لینے میں, اس طرح کے کاموں میں جو بہت ڈینجرس ہیں, سگریٹ پینا, نشہ کرنا, اس طرح کی چیزیں, کیونکہ یہ رسکی چیزیں ہیں نا, یہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی ہیں, تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو. تو جب تک کہ ہم انہیں سمجھاتے نہ رہیں, ہمیں انہیں بتاتے نہ رہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور جب تک کہ ہم ان پہ نگاہ نہ رکھیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم وہ 4 بچے, آپ ان کو اچھے سے جانتے ہیں, فیملی کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ بچے صحیح ہیں, وہ کسی قسم کی غلط حرکت نہیں کریں گے, تو پھر ٹھیک ہے بچہ, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کریں. لیکن ایسے تو 4 بجے تک یا 2 بجے تک یا دیر تک کسی بچے کا ظاہر ہے باہر رہنا ٹھیک تو نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ میم آپ نے ایک کانٹیکٹ بتایا کہ ہاں اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایبیوز ہو, یہ کانٹیکٹ فل پروٹیکٹ دے سکتی ہے اس فیملی کو؟ یہ جو آغا خان والا نمبر میں نے بتایا, دیکھیے نہیں, ہم فل پروٹیکشن اس کو نہیں دیں گے, آغا خان تو نہیں دے سکتی ہے, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو ہم رپورٹ کریں گے. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ پروٹیکشن دے اس بچے کو, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس بچے کے ساتھ اس کی ماں ہے یا کیا ہے, تو وہ بھی ان کی, وہ ایز چائلڈ پروٹیکشن والا تو کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف بچے کی ہے, لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے وہ ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکتا ہے نا, تو یہ انہیں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ. میم ہمارا معاشرہ ایسا ہے, اگر چھوٹی سی بات ہو تو بچے لڑ جاتے ہیں باہر, تو یہاں FIR کٹایا جاتا ہے, یا بات بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ لیاری کا ماحول ہے. یہ نہیں صرف میں لیاری کو پوائنٹ کر رہی ہوں, ہر جگہ یہ ہے, گن نکالنا, یہ سب. تو یہ تو ایبیوز بہت بڑی بات ہے. اگر ایک فیملی بڑھ جاتی ہے تو دشمنداری, ہم لوگ اگر ہمارے جتنے بھی ہم لوگ پیرنٹس بیٹھے میں, اگر اللہ نہیں کرے کسی کے ساتھ ہو تو ہم لوگ آگے بڑھنے سے پہلے دور سوچتے ہیں کہ دشمنداری, مار دینا, ہر جگہ ہوتا ہے. اگر یہ جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں آغا خان والے, تو ان کو چاہیے کہ ہمیں فل پروٹیکشن دے. نہیں دیکھیں, آغا خان تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے. آغا خان میں جانتی ہوں کہ آغا خان ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, تو وہاں تو میں نے وہ سسٹم چلایا تاکہ ہم ان بچوں کو اگنور نہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس جتنے پیرنٹس آتے ہیں نا, وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ بس آپ دیکھ لیں کہ میرا بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا, ہم رپورٹ بھی نہیں کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کرنی ہے, ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو پروٹیکٹ کریں. اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور ہم آپ کو فل, جیسے میں وہ 2 بچوں کا قصہ آپ کو بتا رہی تھی نا, تو وہ اس میں ہم نے پھر سندھ چائلڈ پروٹیکشن, وہ بچے ان کی کینیڈین نیشنل تھے, وہ کینیڈا کے ان کے پاسپورٹ تھے, تو وہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ کر کے ہم نے ان کو کینیڈا بھیجا کہ جہاں وہ اپنی خالہ کے پاس سیف رہ سکیں, ٹھیک ہے. تو ہم مدد کریں گے آپ کی, لیکن ہم یعنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. ہم اس سلسلے میں جتنی بھی مدد ہو سکے ہم آپ کی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسکولس میں اس کو ایز ایک پیریڈ وہ کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں, مینس کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر پریونشن پہلے سے ہی دے دی جائے پھر کیور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کیے ہیں, اسکولس میں کرتے ہیں. ہم اسکول سے اگر کوئی اسکول انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو سیف اینڈ ان سیف ٹچ والے سیشنس بھی کرتے ہیں, اور بالکل جو بھی اسکول وہ کرتا ہے. لیکن یہ اکا دکا کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا, جیسے میں نے آپ سے یہ کہا
کہ جیسے گورنمنٹ نے ایک سنگل نیشنل کریکولم بنایا ہے وہاں پنجاب میں جو اپلائی ہو گیا, اس کریکولم میں جو ہے نا یہ ہونا چاہیے سیف گارڈنگ. باہر کے ملکوں میں بچوں کے لیے یہ والی تعلیم جو ہے نا وہ اسینشیل پارٹ ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اس چیز کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اس چیز کو سمجھا اب تک یہ جا رہا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے, بچہ خراب ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ یہی وہ ہوتا ہے نا کنسرن کہ نہیں اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ تو بچے پہ غلط اثر پڑ جائے گا. تو پیرنٹس سب سے زیادہ وہ اگر اسکول والے جو ہے نا اپنے کریکولم میں نہیں ڈالتے ہیں, وہ اس ڈر سے نہیں ڈالتے ہیں کہ پیرنٹس سب سے زیادہ اپوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے کیا ڈال دیا, آپ نے میرے بچے کو کیا پڑھا دیا. اچھا میم سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ مینس چائلڈ کی کس ایج تک پیرنٹس ہیں وہ اس کو ایک ایج تک ہی وہ کر سکتے ہیں, مینس وہ کس ایج تک بچے کو پیرنٹس کو کرنا ہے پروٹیکٹ, ان کو سمجھانا ہے, کرنا ہے, دیکھنا ہے. ایک ایج ہوگی نا کہ 12 سال 13 سال 15 سال, مینس اس طرح کس طرح بچہ جو ہے نا بچے کی ڈیفینیشن وہ 18 سال تک کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو 18 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. ہوتا تو اس وقت جیسے میں وہ بتا رہی تھی نا ٹین ایجرز جو ہے نا 3 ان کے سٹیپس ہوتے ہیں ایڈولیسنٹ یا ٹین ایجرز کے. ایک ارلی ہوتی ہے, پھر مڈل ہوتا ہے اور لیٹ ہوتا ہے. یعنی بچہ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 18 سال میں بالغ ہو گیا, لیکن ایڈولیسنٹ یا ٹین ایجر کا جو تھرڈ جو پارٹ ہوتا ہے نا وہ 22 سال تک ہوتا ہے. تو باہر کے ملکوں میں جب میں باہر ٹریننگ کر رہی تھی تو ہمیں 22 سال کا بچہ, اگر بچہ کے آدمی ہی ہو گیا نا, اگر کوئی شروع سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو 22 سال کی عمر تک آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ایز اے پیڈیٹیشین جو بچوں کے ڈاکٹر تھے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ والا جو ہے نا تو ہمارے پاس تو 18 سال بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے نا. ہمارے یہاں تو پھر وہ بچوں کو جو ہے وہ بس پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 18 سال ان کی نگرانی بچے کا تو بات کرنا ہم شروع کر سکتے ہیں کہ مینس اس چیز سے آپ کو پروٹیکٹ. اسکول جانے سے پہلے تو اگر 5 سال کی عمر میں بچہ 4 سال کی عمر میں جا رہے ہیں پھر آپ کو اسی لینگویج میں بچہ ظاہر ہے بہت زیادہ سمجھے گا بھی نہیں. جو بالکل چھوٹا والا ہے نا تو اس کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ اس وقت یہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ سیکھ رہا ہے, آنکھ یہ ہے, ناک یہ ہے, کان یہ ہے, تو آپ پرائیویٹ پارٹس کے نام اس پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کسی مہمان کے سامنے اپنے پرائیویٹ پارٹس کے نام وہ کرنے لگے گا تو امبیرسمنٹ ہوگی. لیکن آئی مین دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ کہ ہم انہیں سکھانا اس وقت شروع کریں. اسکول جانے سے یعنی جب ان کا وقت ہو تو اس سے پہلے ہم انہیں تھوڑا بہت سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ واٹ از اپروپریٹ اینڈ واٹ از. تھوڑی سی آپ کی نالج کے لیے میں بتا دوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے کرن فاؤنڈیشن کے نام سے. اس میں میرا ایک سیشن رینڈملی ریکارڈ ہو گیا تھا جب میں بچوں کو ان کی ماؤں کو سمجھا رہی تھی. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا سمجھانے کا طریقہ کیسے. اس میں بچے 4-4 سال کے بچے. تو اگر آپ کرن فاؤنڈیشن میں جا کے ویڈیوز سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو میری مل جائے گی جس میں بچوں سے ان کی ماؤں کی موجودگی میں بات کر رہی ہوں. اکیلے مائیں بیٹھی ہیں, بچے آگے ہیں, مائیں پیچھے ہیں. اور ایک ہماری کہانی کی کتاب ہے جو ہماری کورس کا حصہ ہے. وہ کہانی کے تھرو ہم وہ چیز کرواتے ہیں. اور اس کے بعد جو بچوں نے آ کے چیزیں بتائی ہیں 50% بچوں نے بتائی ہیں. آدھے کافیوں نے تو شاید ہو سکتا ہے بچے ٹائم بھی لیتے ہیں بتانے میں. 50% بچوں نے تو اس کے بعد ہی بتانی شروع کر دی. امی کو بتا رہے ہیں یہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے, یہ تو میرے ساتھ. پھر ماؤں نے جا کے جو تھوڑی سی ہمت والی مائیں ہمت کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے گھر جا کے جو ہے وہ ہسبینڈ سے بات کی. ان میں سے پھر کچھ ہسبینڈ ایسے تھے جو فوراً انہوں نے ساتھ دیا کہ یہ کیا ہوا. پھر انہوں نے اپنے طور سے پھر بچوں نے بتایا اور زیادہ تر گھر والے بہت ایڈ کروں گا. میرا بچہ بھی 1 میں گیا اسی اسکول میں, تو اس سے مجھے بتایا تھا کہ ہماری کلاسز چل رہی ہیں جی اس سلسلے میں, یہ بتا رہے ہیں. انفیکٹ جو یہ میں تھوڑا سا سوری میں ساتھ ان کے جواب بہت کیونکہ ہو سکتا ہے شاید پتہ نہ ہو کچھ ان کو. ہم اس کی جو نالج ہے بچوں کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ہم کنڈر گارڈن سے شروع کرتے ہیں. بچوں کی عمر تقریباً 4 سے 4.5-5 سال ہوتی ہے. لیکن اس طرح نہیں, بہت ایک بچوں والے طریقے سے جو مائیں آ کے بیٹھی ہیں ان کلاسز میں ان کو پتہ ہے. اور میں نے ان کو جو اسٹوری کی کتاب ہے وہ ماؤں نے لی بھی ہے ہم سے کورس. جی ہیں آپ کے پاس. تو وہ اسٹوری کی کتاب میں نے ان سے کہا تھا خاص طور سے کہ یہ کتاب ایک عام کتاب نہیں ہے کہ آپ نے جا کے اسٹوریز کے بیچ میں ڈال دی, کیونکہ وہ اسٹوری کی کتاب بچے کے خود پڑھنے کی نہیں ہے. ماں کھولے گی
اور اس میں سیکھے گی کہ اس نے کس طرح سے بات کرنی ہے. پڑھائی اور اوپر رکھتی, وہ عام طور پہ ادھر ادھر پڑے رہنے کی چیز نہیں ہے وہ کتاب, کیونکہ اگر بغیر کسی سپرویژن کے وہ کتاب بچہ پڑھے گا تو اس کو الگ قسم کی کیوریوسٹی اس کے اندر جاگ جائے گی, جس کی وجہ سے پھر آپ پھر ناراض ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو کشور نے کہا کہ اس طرح کی گفتگو کے لیے بھی ہمیں عوام کی طرف سے ڈیمانڈ چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو آپ کو ڈیمانڈ کرنا ہوگا. ڈیمانڈ سے چیز آتی ہے. اگر آپ ڈیمانڈ ہی یہ کریں گے کہ ہمیں ڈرامے اچھے اچھے بنا کے دو, تو ڈرامے ہی اچھے اچھے آئیں گے اور ہم ٹی وی پہ بہتر سے بہتر ڈرامے ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. جب آپ جو آپ مانگیں گے وہ چیز بازار میں آئے گی. آپ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ایسی عجیب عجیب چیزوں کے لیے, روڈوں پہ نکل آتے ہیں, کلچرل یہ پتہ نہیں کیا کیا. ہم اس کے لیے کریں نا پروٹیسٹ کریں, کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے لاز لے کر آئیں. کشور نے ابھی بات کی جو نمبرز وغیرہ جو انہوں نے دیے, میں نے تو کئی بار اس نمبر پہ فون کیا ہے جو 112 اٹھاتا ہی کوئی فون. اور پلس پولیس کی طرف میں کئی بار بچوں کو لے کر گئی ہوں, میں خود گئی ہوں. جس طرح کے وہ سوالات کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں وہ چائلڈ فرینڈلی نہیں ہے. پولیس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ بچے سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. بچہ اتنا ڈر جاتا ہے, اور ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار. پھر اگر ایک ماں نے ہمت کر لی, ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں, میں رپورٹ بھی کروں گی, میں سب کچھ جیسے جیسے چلتی جا رہی ہے کورٹ تک پہنچ گئی. اب کورٹ میں ایک بار نہیں کئی بار, ایک ہوتا ہے نا بچے سے ایک بار کر لیا ہے سارا انٹروگیشن تو سیکنڈ ٹائم نہ کریں. تو یہ ہمارے سسٹم, اب یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. ڈاکٹر کا کام آپ کو اویئرنیس دینا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ مانگ کریں. آپ گٹکا مانگیں گے تو گٹکے کی دکانیں کھلیں گی, آپ کتابیں مانگیں گے تو کتابوں کی دکانیں کھلیں گی. آپ کی ڈیمانڈ ہے نا, ڈیمانڈ ہے نا. کوچنگ سینٹر ہونے چاہیے, وہاں پہ کالرس کھل رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ مثال کے طور پہ یہاں سب ایڈمیشن کے لیے اتنا زیادہ آتے ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے اچھی اسکول. کیوں لوگ ادھر ڈالنا چاہتے ہیں؟ لیاہی کہ عوام کو اچھی اور بری تعلیم کی سمجھ آ گئی. وہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اب یہ اسکول ہے جو ہمیں ہر قسم کی تعلیم دے رہا ہے, یہاں ہمیں جانا ہے. تو سب اچھی مطلب جو اچھا خاصا حبیب پبلک میں پڑھا رہے ہیں, بحریہ میں پڑھا رہے ہیں, وہاں سے نکال کے یہاں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ایک اویئرنیس ہے جو لوگوں کو آ گئی ہے کہ اچھی اسکول کس کو کہتے ہیں, جہاں ایک بچے کی ہولسٹک کمپلیٹ نشو نما ہو رہی ہے. صرف بچے کی نہیں, اس کے مگر ایک اسکول ہے, ایک ہی اسکول ہے, ایسا ایک گنجائش ہے. اب یہ ہے ادھر بیٹھے ہیں, اگر ادھر ہم 1000 لوگ اندر لے آئیں تو آپ 1 منٹ بیٹھ نہیں سکیں گے, آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. آپ بیٹھے ہیں آرام سے, ٹھنڈا ہے کمرہ, یہ بھی ایک وجہ ہے نا, آپ آرام سے سن رہے ہیں, خاموشی ہے, ماحول بڑا انسان کو, جی یہ بہت ضروری ہے. تو ہم اتنے بھر دیں گے تو اگلی دفعہ آپ کے اسکول میں داخلے کے لیے بھی نہیں آئیں گے کہ یہاں تو ایک کلاس میں 100 بچے, کلاس میں کم بچے ہیں, 2 ٹیچرز ہیں, اسی وجہ سے. لیکن ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے کہ ایسے اور اسکول ہونے چاہیے. تو یہ میرا کام تو نہیں نا, میں تو گورنمنٹ کی بندی تو نہیں ہوں نا, یہ اسکول میرے تھوڑی ہیں سارے. آپ جائیں, پریشر ڈالیں گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کے پاس ایک رول ماڈل گورنمنٹ اسکول آ گیا ہے, آپ اس کے طریقے کو فالو کریں, ریپلیکیٹ کریں. ماڈل ہے اسکول, ماڈل اسکول ہے, آپ اس کو فالو کریں. میں ریڈی ہوں, میں سکھانے کو تیار ہوں, میں ٹیچرس ٹریننگ کرنے کو تیار ہوں. لیکن ہر اسکول میں اڈاپٹ اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرے پاس پیسے نہیں اسکول چلانے کے لیے. اور ایک شخص کتنا کرے گا, تو ڈیمانڈ کریں. آج سے آپ نے ایک بات دل میں کر لینی ہے کہ جو میں مانگوں گی وہ مجھے ملے گا. آپ کی مانگ چینج کریں, چوائسیز چینج کریں. اللہ سے بھی جو مانگتے ہیں, جی بالکل ایسا ہی ہے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. واہ, کشور کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ہمیں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پہ لیکچر دیا. تھینکس ٹو سبینہ موم کہ انہوں نے اتنے ذہین جو ہے وہ لوگوں کو لیکچر کے لیے بلایا. بٹ آئی ایم سو انلکی کہ میں سارے لیکچر اٹینڈ نہیں کر سکا. لیکن آج جو لیکچر تھا وہ اسپیشلی مجھے اٹینڈ کرنا تھا, تھینکس ٹو کہ وہ سنڈے کو آیا اور آج میری آف تھی. اور میں ایز اے ڈاکٹر, میں ایز اے سویلین یہی سوچتا تھا کہ یار یہ چیز تو بہت ان کامن سی ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ایز اے پیرنٹ اگر میں دیکھوں 3 سال پہلے جب میرا کرن سے کوئی ریلیشن نہیں تھا, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جسٹ اپنے بچوں کی گروتھ کرنی ہے, ان کو اچھے نئے کپڑے پہنانے ہیں, یا ان کے لیے یہ سوچنا ہے اور ان سے صرف نوکری کروانی ہے. بٹ جیسے ہی میں کرن فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑا ہوں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ صرف نشو و نما جو ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف اس کو بڑا کرنا ہے.
موسٹ امپورٹنٹ ان کی ذہنی نشو و نما ہے, ان کی جسمانی نشو و نما ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں بیسیکلی میں نے اس ادارے سے سیکھی ہیں. اور جب مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ جو یہ سیکشل ابیوز اور یہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے میں ہو رہی ہیں, اور جب بچوں کو, جب میرا بیٹے نے مجھ سے پہلی بار یہ ڈسکس کیا کہ پاپا اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں آج اسکول میں سکھایا گیا ہے کہ روٹ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. سو آئی ایم سو سرپرائز کہ مطلب یہ چیزیں پہلے نہ تھی. یعنی جب ہمارے ٹائم گزرا تھا کہ اس کے بیچ میں بھی جو فلاز آیا, اس وقت تو کسی ادارے نے کسی نے بھی نہیں سوچا. تو مجھے یہ چیز بہت اٹریکٹ کی, اور میں تھینکس کرنا چاہوں گا سبینہ موم کا کہ انہوں نے یہ آئیڈیا. اور جس طریقے سے مجھے تو صرف مام سبینہ کو پتا تھا, لیکن آج آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ اور بہت سارے دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے جو اس چیز پہ ورک کر رہے ہیں. کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ ریئرلی بڑھ رہی ہے. ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ صرف زیادہ تر ولیجز وغیرہ میں ہوتی ہیں, لیکن یہ شہر میں بھی بہت زیادہ ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میرا ایک مینٹلی بنی ہوئی تھی کہ یہ زیادہ تر وہاں ہوتے ہیں, لیکن جب مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ کامن جو ہے وہ شہر میں بھی زیادہ ہے, لیکن کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیشن تو ہمیں نظر نہیں آتی نا, اور چھپا دیا جاتا ہے زیادہ تر, ہے نا. جی یہ چیز ہے. میں تھینک یو کرنا چاہوں گا آپ سب کا. بہت شکریہ. میں بالکل اس کو ایڈ کروں گی کہ آپ لوگ بہت لکی ہیں ماشاء اللہ. میں ابھی سبینہ کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کرن فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ کسی بھی اپ اسکیل اسکول جو کراچی میں اس سے بہتر ہے. مطلب میں جو اس طرح سے جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو ہمارے بڑے بڑے اسکولس ہیں وہ لوگ بھی ابھی تک تیار نہیں ہیں سامنے آ کے ان چیزوں پہ بات کرنے کو اور اس کو. لیکن سبینہ نے جس طرح سے ساری چیزوں کو آرگنائز کیا ہے, ہمیں ماشاء اللہ اللہ میں ان کو بہت طاقت دے اور چلتا رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان بلوچ نام ہے میرا, اور بڑی خوشی کی بات ہے آج جس ٹاپک پہ باتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہوئی نہیں ہیں پہلے. ہم اپنے آس پاس کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کریڈٹ جو ہے میم سبینہ صاحب کو جاتا ہے. یہ بہت اہم ایشوز ہیں, یہ بہت اہم پرابلمس ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی, گھروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو آج آپ کے لیکچر سے تو بہت متاثر ہوا میں. بہت امپریسو, تقریباً ہر پہلو آپ نے ٹچ کیا, ہر پہلو سے آپ نے بات کی. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے. والدین کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, اور سب سے زیادہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قانون بنے, اس پہ امپلیمنٹیشن ہو, اور بچے کی جو ہے ذہنی صحت کے بارے میں سوچا جائے. اچھا ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہمارا پورا سرمایہ بچے پر لگتا ہے, ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں. تو کیوں نہ ہم اس سرمایہ کی حفاظت کریں, اس کے بارے میں سوچیں, اس کی اچھائی کے بارے میں سوچیں, اس کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اور یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ حقائق ہیں, تلخ ضرور ہیں لیکن حقائق ہیں. اور یہ پچھلے جو 15-20 سال سے یا 30 سال سے زیادہ ہو رہی ہیں, پہلے نہیں تھا ایسا. پہلے ایسے واقعات شاید اندازہ کبھی ہوتے تھے. تو کہیں تو خرابی ہے نا, کہیں تو معاشرے میں کوئی خرابی ہے. تو وہی خرابی ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو ایک رول ادا کرنا ہے. اچھا میرے ذہن میں جو آپ نے باتیں کی ہیں, دو باتیں میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ جتنی ریسرچز ہوئی ہیں وہ سب باہر کے ملک سے ہوئی, یعنی میں نے اپنی پریزنٹیشن میں جو بتائی ہے پاکستان میں ہوئی نہیں ہے یا کم ہوئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں یا مطلب کیا ایسی رکاوٹ ہے کہ یہاں ریسرچ کا کام اس طرح نہیں ہوتا جس طرح؟ وہی والی بات ہے. اچھا دوسری بات جی جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے میری نظر میں, کہ آپ کا فوکس جو ہے چائلڈ وکٹم پر تھا, چائلڈ ابیوز کے بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. لیکن وہ جو شیطانی کردار ہے, وہ جو کلپریٹ ہے, اس کے بارے میں کبھی کوئی ریسرچ ہوا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ جی جی بہت ریسرچ. آیا وہ ذہنی مریض ہے یا مجرم ہے یا صرف تفریح ہی اس کا مقصد ہے؟ تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا جی, وہ ایک میری سلائڈ تھی سالوں سے, پھر یہ احساس ہوا ہے لوگوں میں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے بچوں کی ذہنی صحت کو خراب کر رہی ہے.
اور ہمیں اس کے بارے میں کام کرنا ہے. تو اب پاکستان میں بھی اب بہت ریسرچ ہو رہی ہے, ہم لوگ نے بھی کافی چیزیں شروع کی ہوئی ہیں اور بہت ساری ریسرچز پبلش بھی ہوئی ہیں, لیکن ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنا ایک ڈیٹا بیس بنا لینا تو اس سے بہت زیادہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز کیوں کب کہاں کیسے ہوتی ہے. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی جی بالکل. آپ نے بات کی کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس جو ہے دیٹ از اے مین تھنگ کہ بچہ کمیونیکیٹ کرے, آ کے بات کرے جو بھی وہ آبزرو کر رہا ہے. اس میں مس سبینہ کی ایک چیز جو انہوں نے اٹیچ کی تھی کہ کمیونیکیشن اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے بیسک اسٹوری یوز ہو رہی ہے, کیونکہ بچہ جب ایک چھوٹی ایج میں ہے تو شاید وہ وربلائز نہیں کر سکتا, اتنی بات چیت نہیں کر سکتا. تو یہاں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے وہ ہے پیرنٹنگ اسٹائل, کہ آپ کا بچے کے ساتھ پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہے. اگر آپ اتنے اتھارٹیو ہیں, اتنی اتھارٹی والے پیرنٹ ہیں کہ ڈانٹ کے ہر چیز کو سمجھا رہے ہیں تو وہ شاید ڈرے گا آپ سے بات کرتے رہے. لیکن جو مس سبینہ نے ڈسکس کیا وہ ہے انڈلجنس اسٹائل. آپ بچے کے ساتھ انڈلج ہو رہے ہیں, اس کے لیول پہ آ کے بات کر رہے ہیں, اسٹوری سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اس سے وہ ریلیٹ کر پا رہے ہیں, تبھی وہ بچے کی کمیونیکیشن یا اس کے بات کرنے کا طریقہ آگے انہینس ہو رہا ہے اور وہ آ کے بتا رہا ہے. وہ جو 50% کیسز رپورٹ ہوئے بچوں نے آ کے بتایا کہ ہاں ایسا ہو رہا تھا اسٹوری سننے کے بعد, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس چیز کو. ہم بچے کے لیول پہ جا کے بات کریں, اسے دوستی کریں. جب بھی کام کیا جاتا ہے بچے کے ساتھ یا کوئی بھی چیز سکھائی جاتی ہے تو ہمیشہ ریپو بلڈنگ کی جاتی ہے. تو میں صرف یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی, اور سر کی بات میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں گی اگر آپ کی پرمیشن ہو, کہ سر نے کہا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور یہ کون بچے ہوتے ہیں جو اس ایج سے پھر ایک ایڈلٹ بن کے اور اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. ہمارے بچے جو بچپن میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں جسے امیٹیشن کہا جاتا ہے. آپ بچے سے کہیں سے تالی بجاؤ, وہ آپ کو دیکھ کے ریپیٹ کرے گا, تو وہی چیز وہی سارے ایکشنز جو اس کے ساتھ بچپن میں ہو رہے ہیں وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے, کیونکہ ایک گریٹیفیکیشن ہے, ایک پلیجر مل رہا ہے, اس کو خوشی مل رہی ہے اس چیز کو کرنے میں. تو ہماری جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے شروع کے سالوں میں وہ دیکھ کے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹی ایج میں بچہ ایسا ٹراما دیکھ رہا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ بن گیا ہے, اسی چیز کو وہ دہراتا ہے زندگی میں جب اسے موقع ملتا ہے. تو یہ تھوڑے سے پوائنٹرس تھے جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ہم نے سیکشول ابیوز پہ بہت فوکس کیا, لیکن یہ جو چائلڈ لیبر اور ارلی میرجز ہوتے ہیں تو اس پر آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ ارلی میرجز تو ایک خاندانی مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ لوگ کام کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس پہ انفارچونیٹلی. اتنے کیسز ہیں ہم لڑ کے مر جاتے ہیں, لیکن وہ جس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرو. جھوٹے اب ایسے بھی کیسز ہیں کہ انہوں وہ جھوٹی NIC پھر بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو بچی 18 سال کی, حالانکہ سندھ وہ پروونس ہے جس میں شادی کی لمٹ 18 سال ہے. سندھ از دا اونلی پروونس جو ہمارا پروونس ہے. پنجاب میں بھی 16 سال ہے لڑکی کا, لیکن سندھ میں 18 سال ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکی کو یہاں سے اٹھایا, بلوچستان لے گئے, وہاں جا کے کر لی شادی. بھائی وہاں تو کوئی لا نہیں ہے چائلڈ میرجز پہ, وہاں انہوں نے جا کے شادی کر لی. اور یہ بڑے بڑے لوگ, ایک MNA تھے صاحب جنہوں نے ایسا کیا تھا, جن کے بارے میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ نہیں, کہ انہوں نے اس کے بارے میں پھر ہم لوگوں نے شور وور مچایا تو وہ اس کیس کو بالکل دبا دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے یہاں اوپر سے پریشر ہے وہ, جب تک کہ وی ہیو ٹو, جتنے زیادہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں بولیں گے ہم کچھ کر سکیں گے. لا ہونے کے باوجود چائلڈ میرجز پہ یہ چیزیں جو ہیں جہاں بھی گئے, اب بعض لوگ کو پکڑ کے لا میں ہے کہ وہ جو مولوی, وہ جو وٹنس, وہ جو باپ, وہ سب جیل میں جائیں گے اگر ان کو پکڑ لیا گیا, رائٹ. لیکن پیسہ کھلا کے شادی ہو گئی, بچی نے اپنے لیے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے بائر ہیں جو ہے وہ یورپین بائر ہیں ڈچ کے نام سے, انہوں نے جو ہے وہ ایک ہماری فیکٹری میں آیا تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس وقت سنڈے کا دن تھا, ہم کووڈ کے دنوں میں تھے, تو جو ہے وہ سندھ کی طرف سے تو جو ہے وہ ہے کہ آپ 16 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ چائلڈ میں لیبر میں لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ کام وہ کر سکتا ہے, کچھ کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں اس کو لگایا ہوا تھا. اس کیونس کے باہر نے ایک دم سے جو ہے وہ وزٹ کیا, وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ لگتا ہے کوئی وائلیشن ہو رہا ہے. آئے انہوں نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا. اب ان دونوں بچوں کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا, ان کے نام وام لکھ لیے. اچھا ہم پاکستانی نا, کوئی نہ کوئی جگاڑ, ٹھیک ہے.
तो उसको लगा कि हमने जो है ना उनको पासवर्ड करवा के और वहाँ से वो निकाल दिया, वही चले गए। 1 महीने के बाद स्कैमर से मुझे ईमेल आ रहा है कि वो जो 2 बच्चे थे जिनके माँ बाप के नाम ये थे, उनका क्या हुआ, उनको प्रेजेंट करो। अब मैं उनको लिख के दे रहा हूँ कि भाई वो तो चले गए, बाय, ठीक है, वहाँ अपने गांव में रिमोट एरिया में वापस चले गए। 2 महीने के बाद वापस ईमेल आ रहा है कि वो जो थे वो रिमोट एरिया में आपने उस बंदों को भेजा, आपने उन 2 बच्चों को वापस लाए, हमें उनकी रिपोर्ट चाहिए। उसको फॉलो अप कर रहे हैं, हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे तो वो क्यों फॉलो अप कर रहे हैं। मैंने उस बात को कहा कि भाई यार तुम इतना क्यों फॉलो अप कर रहे हो यार, मतलब कुछ 2 बच्चे थे मिले, हमने उनको दे दिया और हमारा वायलेशन कंट्रोल हो गया। कहा नहीं, वो बच्चे क्यों आए यहाँ पे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम था, तुम लोगों ने उनको बाहर निकाला तो उनका पैसों का प्रॉब्लम हुआ होगा, उनका सोशल ये खराब हुआ होगा, आप लोगों ने उनको हिट किया होगा, उनका बैड तो मतलब कि हम इम्प्लीमेंटेशन है ना, हमारे पास लॉज हैं सारे, चाइल्ड लेबर का भी लॉ है, डोमेस्टिक जो घरों में काम करने वाला है वो सिंध में नहीं है लेकिन पंजाब में है, लेकिन वो सारा इंक्लूडेड है इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको उस पर अमल नारामद नहीं होता है अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें और ऊपर के आपके पास सोर्सेज हो कि आप कॉल कर करके उन्हें याद दिलाते रहें तो फिर हो जाता है काम। मैं एक बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ कह रही हूँ कि हया एक बहुत कीमती चीज़ होती है। हमारे यहाँ हमारे प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तो हमारी पर्सनल ड्रेसिंग में भी हया का कॉन्सेप्ट अजीब सा हो गया है। कोई बच्ची है तो क्यों अंकल की गोद में बैठी हुई है, जब माँ को ही नाम महरम का पता नहीं है तो ये बिल्कुल बेसिक रूट कॉज कहीं और है जिसको हम छूना भी नहीं चाह रहे हैं कि तो हर एक का अलग होता है, ये किसी का अलग नहीं है, दीन सबका एक है, कुरान सबके लिए एक आया है, हमने मिस वहाँ किया है जिसका हमें यहाँ भुगतना पड़ रहा है। हम अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को बताएं, लड़कों तक को बताना चाहिए, तो हम अपने नाम मैडम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो हमारी नस्लें भुगत रही हैं। तो हम अपने आप को देखें, इवन ये कि हस्बैंड वाइफ के अपने रिलेशंस में देखें कि बच्चों के सामने तो फ्रैंक नहीं हो रहे, बच्चों के सामने तो बातें नहीं करें, चलो तीसरा कर लेते हैं, चलो चौथा कर लेते हैं, ये क्या तरीका है। बहुत से इस तरह की चीजें हमको देखनी पड़ती हैं और ये बड़ी नॉर्मल हो गई हैं। अब बच्चे बाकायदा देख रहे होते हैं, अगर कोई प्रेगनेंट होती है, इवन कोई एक्ट्रेस भी होती है, तो हमारे ज़माने में तो ये बाकायदा एक स्लैंग होता था कि आपने इसको भी डिस्कस किया, बाकायदा कहा करते थे। ज़ाहिर बड़ी बहनें होती थी, भाभियाँ होती थी, लेकिन ये नहीं होता था। मुझे कहने में भी अजीब लग रहा है, बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये वो तो देखें कुछ चेंजेस तो आती हैं और वो आप अपना जो आपका ज़माना था उस पे आप स्टक नहीं रह सकते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है उनको हमें कबूल करते रहना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, राइट। लेकिन ये कि हाँ ऑफ कोर्स हेयर इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि तो अगर स्लीवलेस भी अच्छा लग रहा है ड्रामे में तो एक दिन बच्चा मांगेगा स्लीवलेस से किसी और ने क्या लिया होगा मजा, तो उसको तो वो फुलफिल करेगा ना अपनी विश को। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग, आपने कहा ना बी अ रोल मॉडल, बिल्कुल मैंने वो लास्ट लाइन ही अपने दिमाग में रखी कि माँ ही ऐसी घूम रही होगी, बाप ही ऐसे बोल रहे होंगे, फिर बच्चे भी ऐसे ही होंगे, उनको अजीब नहीं लगेगा कुछ भी, हम तो कुछ भी पहन के किसी को भी अपने आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। Yes, sure. सेक्सुअल अब्यूज़ एंड फिजिकल अब्यूज़ तो वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट जो इमोशनल अब्यूज़ और जो वर्बल अब्यूज़ पेरेंट्स की तरफ से या एजुकेटर्स की तरफ से जाता है, बिकॉज आई डील विद द किड्स, सो आई ऑलवेज लिसन टू देम कि पेरेंट्स की ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बहुत बुरी लगती है। सो दे आर ऑलवेज लाइक कि पेरेंट्स जब हमें ये कहते हैं कि किसी का रिजल्ट आया है तो देखो कितना अच्छा आया है, द कंपैरिजन, या जो मेंटोर्स उनके खुद के हैं जब वो किसी भी ऐसी तरीके से मजाक कर देते हैं तो वो मजाक उनके लिए मजाक नहीं रहता कभी भी, इट्स लाइक दे फील इट। तो अब्यूज़ जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, जो फिजिकल अब्यूज़ है, वो हमें फिर भी नज़र आ जाता है, लेकिन जो डेली बेसिस पे हम अपने बच्चों के साथ जो इमोशनल अब्यूज़ कर रहे हैं, जो वर्बल अब्यूज़ कर रहे हैं, जिसका हमें ख्याल तक नहीं होता, वो बच्चे की पर्सनालिटी को, उसके कॉन्फिडेंस को और उसकी आगे की पूरी एकेडमिक लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। दिस इज़ द मोस्ट कंसर्निंग थिंग फॉर मी
کہ میں ایموشنل پہ اور جو یہ ہماری وربل سائڈ ہے اس پہ آئی آلویز ونڈر کہ وائی وی ڈو دیٹ، آرنٹ وی مائنڈفل، کیا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یا کیا ہم اپنے بچوں کو خود ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ میں اگر ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میں سمجھ رہی ہوں تو مجھ سے زیادہ تو آپ سمجھتے ہیں اپنے بچے کو، تو وائی دا چائلڈ از ناٹ کمفرٹیبل کہ وہ آپ کو آ کے یہ بتا سکے کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا اور مجھے برا لگا. سو دس از سم تھنگ جو مجھے بہت کنسرننگ لگتا ہے. بالکل بہت بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور آئی تھنک یہ والی ساری چیزیں اس وقت پوری ہوتی ہیں جب زیادہ ہم بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں نا کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہ کر رہا ہے وہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنی اس میں ہم بھی بزی، بچہ بھی بزی، اور پھر وہ بچے پہ پھر وہ سارا اچھا دیکھیں ابھی جو ہے وہ لاسٹ ویک میرے پاس ایک کیس آیا تھا، تو وہ بچی اگین اس کو بہت زیادہ انزائٹی، ڈپریشن، وہ بچی تھی 17 سال کی، اور اس نے پھر میں نے اس سے الگ سے بیٹھ کے بات کی، ماں کو الگ کیا، اس سے بیٹھ کے بات کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کزن نے اس کو ان اپروپریٹلی چھوا تھا اور یہ کیا تھا، ماں کو نہیں بتایا اس نے کہا میں ماں کو بتاؤں گی ایک جھگڑا چڑھ جائے گا، میں نے نہیں بتایا ہے، مجھے نہیں بتانا ہے ابھی. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اس نے میرے سے یہ کہا کہ میں نے بتایا، پوچھا کہ ماں باپ کا کیا ہے انٹریکشن، بولی باپ میرا اتنے بزی ہیں میم، جب میں چھوٹی تھی تو وہ تو بہت زیادہ میری زندگی میں انوالو تھے اور وہ تھے، لیکن اب وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ تھک کے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ سو جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم ان سے جا کے بات کرو، ان سے کہو کہ چلیں آج سنڈے پر ہم ایک دن نکالتے ہیں کہ صرف میں اور آپ جا کے جو ہے وہ کروں گی. کہنے کہ نہیں ایسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، اگر ہماری کام مچال کے ہم ان سے کہیں وہ تو ہمیں ڈانٹتے رہتے ہیں کہ تم لوگ شور مچا رہے ہو، تم لوگ یہ کر رہے ہو، وہ ٹائم نہیں دے رہے. اور یہ چیز مجھے بہت کھٹکتی ہے، یہ چیز میرے ذہن پہ بہت زیادہ وہ کر رہی ہے کہ میرا باپ مجھے اٹینشن نہیں دے رہا ہے اور میرا باپ مجھے وہ. تو بچوں کو ضرورت ہوتی ہے دونوں کی، کیونکہ ماں الگ ہے، باپ الگ ہے. آپ کا وے آف آپ جس طرح سے اپنے بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ جیسے ماں کرتی ہے نا. تو بچے باپ سے بہت سیکھتے ہیں، کیونکہ مرد کی ڈفرینٹ طرح کا نیچر ہوتا ہے اور عورت کا ڈفرینٹ طرح کا نیچر ہوتا ہے. تو اگر دونوں مل کے پرورش کریں تو وہ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ بچے کی ذہنی صحت کے لیے. بچے کے لیے ایک ایڈلٹ ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہو. اگر ایک ایڈلٹ ہونا، ایک کوئی ہو جو کہ اس کو پورا سپورٹ کر رہا ہے تو اس کی ذہنی صحت کے لیے، لیکن اگر دونوں مل کے کر رہے ہیں تو اس سے اچھا وہ بچہ بلوم کرے گا، وہ بچہ اس کی نشو و نما، اس کی ہیلتھ، اس کی ہر چیز اس کی بہتر ہوگی. تو مطلب باپ لوگوں سے میری وہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں ضرور پارٹ لیں، انٹرسٹ دکھائیں، ان کو ٹائم دیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بچے کو فرق پڑتا ہے. کیا ٹائم رکھے 8 to 10 پرورش کا؟ 8 to 11 آپ 10 کیا رکھے؟ مطلب میں جاب سے آؤں 8:30 9 بجے، مجھے اب پرورش کرنا ہے 1 گھنٹے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو یو ہیو ٹو بی انوالوڈ. آپ آفس میں ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر بچہ اسکول گیا ہے تو واپس آیا ہے کہ نہیں. آپ نے 2 منٹ فون کر کے بات کر لی بچے سے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کھایا. اس چیز کا میں نے یہ سولوشن نکالا کہ اپنی جو میری جاب ہے اس کے پاس یہ اسکول ہے، میں نے اس میں ایڈمٹ کرا دیا. سائٹ ایریا میں اسکول کیا میں وہاں سے انٹریکشن میں رہوں اور کیسے مطلب کہ ہاؤ ٹو ڈیل. ہاں تو آپ نے وہی آپ بہت بزی ہیں، ہر کوئی بزی ہے، ہر کوئی آج کل بزی ہے، لیکن اسی میں سے آپ نے وہ 10-15 منٹ جو میں نے آپ سے کہا نا 1 to 1 بچے کے ساتھ انٹریکشن بہت ضروری ہے. جو آپ کا اور آپ کے بچے کا اپنا ٹائم ہے، روز 10 منٹ 5 منٹ کتاب پڑھ لیں، بچے کے ساتھ کتاب پڑھ لیں، سوتے وقت کتاب پڑھ لیں. ہاں اس وقت
खाने के वक्त बात करें। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट आई वुड जस्ट लाइक टू अनाउंस कि कल सबीना आंटी खुद जो है वो कॉन्शियस पेरेंटिंग, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, कितने घंटे उन्हें देने चाहिए, किस तरीके से देने चाहिए, उस पर सबीना आंटी बात करेंगी। आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस को वो कल डील करेंगी, तो आप लोग जरूर आए। 5 to 7 का सेशन होगा। आपकी ऑफिस आवर्स होते हैं, बट इफ यू कैन मैनेज तो 5 to 7 years एग्जैक्टली मीटिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट, बट एग्जैक्टली वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है कि मैंने ये छोड़ दिया, वो बाहर पीछे चला गया। 7 to 9 में कोई चलो रिकॉर्डिंग तो आपकी होती है ना, रिकॉर्डिंग आई थिंक इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिजी नहीं है। शायद मैं भी बिजी हूँ, कि मैं भी टाइम निकाल के आ रही हूँ, शायद ये भी बिजी है, अपनी क्लिनिक छोड़ के आई है, आप काम पे होती हैं, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जो बिजी नहीं होता। रमजान बलोच साहब वो ये इकोसिस्टम घर के अंदर बनाता है कि जहाँ बच्चा हर वक्त ये देख रहा है कि मेरे अब्बू मेरी अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं, यानी घर में एंटर हुए जहाँ कहाँ हो, बच्चा देख रहा है, आए हक किया, बच्चा देख रहा है, उससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है, ग्राउंड है, ये ज़मीन है जिस पर बच्चा खड़ा है, ये ज़मीन जब हिलती है ना तो बच्चा इधर गिरता है। अभी अगर थोड़ी देर झटका आ जाए या ज़लज़ले का, आप इनकी बातें भी नहीं सुनेंगे और मेरी बातें भी नहीं सुनेंगे, आगे भी ना। तो जिसके घर में ज़लज़ला हर वक्त रहता है ना, वो बच्चा न टीचर की बात सुनता है न मदरसे, क्योंकि वो डरा हुआ है, और ये ज़लज़ला आता है जब मियाँ बीवी में हार्मनी है। तो वन बेस्ट वे टू पुट योर शेयर इनटू द परवरिश ऑफ योर चाइल्ड इज टू शो लव टू योर वाइफ, टू द मदर ऑफ ये तो सभी कहते हैं, है तो सही मोहब्बत, दिखाना ज़रूरी है क्या? नहीं, दिखाना ज़रूरी है। माथा चूमे बच्चों के सामने अपनी वाइफ का डेली, तुम ना होती मेरी ज़िंदगी में, तुमने मेरे बच्चों को इतना अच्छा सिखाया है, तुम्हारा शुक्रिया, और मेक श्योर द चिल्ड्रन हियर दैट, बच्चों के सामने। मैम सुन्नत भी है ये हमारी माता से। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है जी, एक औरत का घर में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जो माँ होती है उसकी उसी वक्त चलती है बच्चों पे बात जब बाप रिस्पेक्ट देता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग आए, संडे वाले दिन अपना वक्त निकाला। थैंक यू। रमजान साहब हमारा तोहफा दें हमारे